جو مردانہ شعور ہے وہ بڑا فارورڈ موومنٹ ہے, بڑا فوکسڈ ہے, مجھے یہ کرنا ہے, گول اورینٹڈ ہے, ٹارگیٹ. ہر انسان کے اندر ایک مرد اور ایک عورت کا شعور ہوتا ہے. اسی طرح ایک عورت ہے, اس میں ایک مرد اور عورت کا شعور بدرجہ اتم موجود ہے. اس میں فرق ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا صحیح محسوس ہو رہا ہے آپ کو. ہو سکتا ہے جو صحیح ہے معاشرے کی نظر میں اور جو آپ کو صحیح محسوس ہو رہا ہے اس میں فرق ہو. آپ کو یہ سمجھنا ہے آپ کو صحیح کیا لگ رہا ہے, کیونکہ صحیح جو ہے وہ اس کا انحصار نہیں ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. اگر میں بچہ ہوں اور میں اپنی نونوں کو ہاتھ لگا رہا ہوں اور مجھے کسی نے کہا اوے بری بات ہے, کیا کر رہے ہو تم, یو کریٹڈ ٹراما اراؤنڈ مائی اون سیکشل آرگن. جو ایولیوشن ہے سوسائٹی کا وہ اسٹینڈرڈائزیشن میں نہیں ہے. ایولیوشن اس میں ہے کہ یو سیٹ این اسٹینڈرڈ, دیٹس گڈ, بٹ it's also revisiting that standard and changing that standard and bringing new standards in the society, because وقت جو ہے وہ سیم نہیں ہے. ایک اسٹینڈرڈ ایک وقت کے لیے ٹھیک تھا, لیکن جب وقت تبدیل ہوتا ہے ہمیں وہ معیار چینج کرنا ہوتا ہے. پریمیٹیو سوسائٹیز میں دیکھیں ہمیشہ ایک تصور رہا ہے کہ جب جسے کہیں نا کہ آپ ایک بوائے کانشیسنس سے مین کانشیسنس یا مین ہوڈ کی طرف آتے تھے تو وہ ایک بیچ میں ایک رائٹ آف پیسج ہوتا تھا کہ جہاں سے وہ جو لڑکے ہوتے تھے ان کے شعور کو بڑھا کر کے, اور یہ ایلڈرز کی ذمہ داری ہوتی تھی جو وہاں کے مرد ہوتے تھے, بڑے بوڑھے مرد, جو کہ وہ صلاحیت اس لڑکے میں پیدا کرتے تھے کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے تم مرد بننے کے لیے تیار نہیں ہو. تو اس کی شعور کی بیداری اور اس کے اندر کا کام کیا جاتا تھا. اس کے بعد وہ انیشیٹ ہوتے تھے کہ ہاں اب تم بن گئے, اور ایک سیریمنی ہوتی تھی جو مارک کرتی تھی کہ اوکے ناؤ یو ہیو گریجویٹڈ فرام بوائے ہوڈ ٹو ناؤ مین ہوڈ. ایسا تو اب کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی, اس لیے لڑکے اور مرد مادر پدر آزاد ہیں. میں بھی آزاد تھا, کوئی گائیڈنس نہیں تھی. میرے والدین کو, میرے دادا کو گائیڈنس نہیں تھی, تو وہ دوسروں کو کیا گائیڈ کرتے. تو میں یہ ان کو قصوروار نہیں ٹھہرا, لیکن ان سے بھی پچھلی جو جنریشن تھی انہوں نے بھی اپنے مردوں کے ساتھ کچھ نہیں کیا اس طرح. تو اب جو مردانگی ہے وہ ایک بڑی پھس پھسی مردانگی ہے, جیسے میں کہتا ہوں اردو میں, یا انگریزی میں کہیں جیسے لوگ کافی لفظ استعمال کرتے ہیں ٹاکسک میسکولینٹی, یا جسے کہتے ہیں کہ زہریلی میسکولینٹی, کہ جہاں وہ کیونکہ مردانہ شعور کی ایک انرجی ہوتی ہے, اس لیے نسوانیت کی ایک الگ انرجی, اس کا ایک ایکسپریشن ہے. تو جب ہم اس ایکسپریشن کو نہیں سمجھتے نا تو پھر ہم گڈمڈ ہو جاتے ہیں. یہ بھی میرا ایک بہت پیٹ ٹاپک ہے, جسے کہنا میرے دل کا ٹاپک ہے, کیونکہ نسوانی انرجی جو ہے وہ بڑی پانی کی طرح ہے, وہ پھیلتی ہے, ٹرانسپیرنٹ ہے, وہ جگہ بنا لیتی ہے, وہ ریسیپٹیو ہے. It's like coming back to something. جو مردانہ شعور ہے وہ بڑا فارورڈ موومنٹ ہے, بڑا فوکسڈ ہے, مجھے یہ کرنا ہے, گول اورینٹڈ ہے, ٹارگیٹ. یو سی, تو وہ بالکل ایک ایرو کی طرح چلتا ہے, اور جس کو ڈائریکشن چاہیے ہوتی ہے. ڈائریکشن نہیں ہوگی وہ کسی کو بھی گھائل کرے گا. اور اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ جو ایک اگر نسوانیت ایک پانی ہے تو مردانگی ایک کنٹینر ہے جس میں وہ پانی رہ سکتا ہے اچھے سے. اگر اس کنٹینر میں لیکیج ہے تو آج جو مرد اور عورت کے رشتے کا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ مرد ایک اچھا کنٹینر نہیں ہے, اور اس لیے عورت کو مجبوراً وہ کنٹینر بننا پڑا جس میں وہ اپنے آپ کو رکھے. تو جب میں یہ دیکھتا ہوں تو حالانکہ یہ باتیں پاکستان میں مجھے نہیں لگتا کوئی کر رہا ہے, اور خیر میں بلیم نہیں کروں گا, ہو سکتا ہے لوگ کر بھی رہا ہوں, لیکن میری یہ جد و جہد جیسے کہنا میرا یہ ویژن ہے کہ عورت اور مرد ہمارے یہاں اس نسوانی قوت, اس شعور کو ٹیپ کریں جس شعور وہ ان کے اندر ہے, وہ انہیں کے اندر ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں باہر میں سکھاؤں گا ان کو یا آپ سکھائیں گے, لیکن وہ شعور ان کے اندر ہے, ان کو وہ ٹیپ کرنا ہے. جب وہ اس چیز کو ٹیپ کریں گے تو وہ چیز خود ہی باہر آئے گی.
تو یہ لیکن اس کے بارے میں تو نہ پڑھایا جا رہا ہے، نہ کہیں پہ مجھے ریسورسز ملیں. کس طرح وہ ٹیپ کریں؟ آپ کو اپنے پوٹینشیل کو ٹیپ کرنے کے لیے کچھ چاہیے ہوتا ہے، کہیں سے موٹیویشن، انسپریشن، کہیں سے کوئی کوچ، مینٹور، کہیں سے کچھ چاہیے ہوتا ہے. دیکھیں نا، یہ جیسے یہ آپ کا ایک جیسے کہا نا، کوئی کوچ، کوئی مینٹور چاہیے. کیوریوسٹی، کیوریس تو آپ ہیں، لیکن اس کیوریوسٹی کو آپ چینلائز کیسے کریں گے؟ یو نیڈ اے گائیڈ. یو نو اے بک کین بی اے گائیڈ، اے پرسن کین بی اے گائیڈ. یو سی، تو یہ آپ کی ایک انیٹ خواہش ہے کہ کوئی مینٹور ہو. یہ جیسے میں نے آپ کو گائیڈ نہیں کیا، لیکن آپ نہ میں کسی نے آپ کو کہا، لیکن آپ کو یہ خیال میں آیا کہ بھائی کوئی ہونا چاہیے. تو اسی طرح میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ خواہش بذات خود ایک دلیل ہے کہ ہم ایک طریقے سے سوچتے ہیں. ہمیں ایک گائیڈ چاہیے ہوتا ہے، جو کہ ہمارے فادرز، ہمارے گرینڈ فادرز they weren't able to provide that container to us. But that doesn't mean that they were bad or they are bad. But it doesn't mean that they don't know in the first place how to guide that person. اور اسپیشلی ہماری جو جذباتی کیفیت ہے، مجھے لگتا ہے مرد یہاں تک ہوتے ہیں، اس کے نیچے ہوتا ہی نہیں ہے. صرف ہیڈ پارٹ، یس، کوپڑی. یس، دے آر ویری گڈ ایٹ لاجیکل ریزننگ، بٹ when it comes to understanding one's emotion, they are numb. وہ جو حسیت ہے وہ میں نے دیکھا ہے وہ نہیں ہوتی، بیکاز ان میں محسوس کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. کیونکہ کارل یونگ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہر انسان کے اندر ایک مرد اور ایک عورت کا شعور ہوتا ہے. اسی طرح ایک عورت ہے، اس میں ایک مرد اور عورت کا شعور بدرجہ اتم موجود ہے. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری مرد جو ہے وہ مردانگی کی ایک خاصیت سے تو بڑے اچھے جڑے ہوئے ہیں، جو کہ لاجیکل ہے، فارورڈ موومنٹ کرنے والی ہے، گو گیٹ ٹائپ ہے. بٹ ایک اور خاصیت بھی ہوتی ہے ہم لوگوں میں، وہ محسوس کرنے کی صلاحیت ہے. جہاں ٹراما ریکوری کا یہ کور ہے، اگر آپ محسوس نہیں کر پائیں گے کوئی چیز، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا آپ کو کیا اچھا لگ رہا ہے؟ کیونکہ جو بھی مرد کر رہے ہیں 90% ہمارے یہاں، وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں. کیونکہ ایک فرق ہے، میں نے کل ہی ایک سٹوری پرسوں لگائی تھی کہ اس میں فرق ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا صحیح محسوس ہو رہا ہے آپ کو. ہو سکتا ہے جو صحیح ہے معاشرے کی نظر میں اور جو آپ کو صحیح محسوس ہو رہا ہے اس میں فرق ہو. آپ کو یہ سمجھنا ہے آپ کو صحیح کیا لگ رہا ہے، کیونکہ صحیح جو ہے وہ اس کا انحصار نہیں ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. بٹ ایک اسٹینڈرڈ سیٹ ہو جاتا ہے نا سوسائٹی میں کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ غلط ہے، اور پھر آپ فیل کرتے ہو کہ یہ جو سوسائٹی نے جو اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں کسی بھی چیز کے، آپ کہتے ہو یار آئی فیل کہ یہ صحیح نہیں ہے، جبکہ لاکھوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے. یہ بات ہے. تو اس لیے تو گیم چینجر ہوتے ہیں، کیونکہ اگر ہم یہ ازیوم کر لیں، اس چیز کو مان لیں کہ جو ایولیوشن ہے سوسائٹی کا، وہ اسٹینڈرڈائزیشن میں نہیں ہے. ایولیوشن اس میں ہے کہ یو سیٹ این اسٹینڈرڈ، دیٹس گڈ، بٹ it's also revisiting that standard and changing that standard and bringing new standards in the society, because وقت جو ہے وہ سیم نہیں ہے. ایک اسٹینڈرڈ ایک وقت کے لیے ٹھیک تھا، لیکن جب وقت تبدیل ہوتا ہے ہمیں وہ معیار چینج کرنا ہوتا ہے. کوئی ایگزامپل دیں کہ جو کہ لوگ سمجھتے ہیں اسٹینڈرڈ ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں، جسٹ گیو این ایگزامپل. جیسے ایک زمانے میں یہ اسٹینڈرڈ تھا کہ بچوں کو اگر آپ نے تربیت اچھی کرنی ہے تو ان کو 1-2 چپت لگانے سے وہ اچھا رہے گا. جیسے کارپورل پنشمنٹ واز کائنڈ آف اے گولڈ اسٹینڈرڈ فار ریزنگ یور کڈس. بٹ رائٹ ناؤ آپ دیکھیں کہ جو اسکولس پڑھا رہی ہے، لیکن وہ ان کو سمجھ میں آ گیا یہ کر کے کہ یہ نہیں ہوگا اس طرح. مطلب یہ بہت ہی اسٹڈی بھی پرانی اس پہ ہوئی ہے کہ یہ امریکن ہسٹری میں بہت ہے کہ وہ کہتے تھے کہ بچوں کو روتا ہوا چھوڑ دو، کیونکہ اس سے ان کی تربیت وہ سیکھیں گے کہ اپنے رونے کو مینیج کیسے کریں گے. میں بھول گیا اس سائیکالوجسٹ کا نام، لیکن اور اس پہ باقاعدہ ایک جنریشن اس طرح کی ابھری جو کہ اسی طرح بچوں کی تربیت کر رہی تھی کہ رونے دو بچوں کو، یہ وہ سیکھیں گے، ان میں یہ صلاحیت ڈیولپ ہوگی کہ وہ. لیکن اب جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ظلم ہو گیا بچوں کے ساتھ. تو یو سی کہ وہ ٹرامیٹائزنگ تھا کہ آپ نے بچوں کو چھوڑ دیا، اب ان کے پاس وہ حل ڈھونڈنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ
آپ دیکھیں کہ جو ایک بندر کا بھی بچہ ہے وہ 3 مہینے تک اپنی ماں سے چمٹا ہوا ہوتا ہے, آپ اس کو کبھی بھی اکیلا نہیں دیکھیں گے. انسان کا بچہ تو دور کی بات ہے کہ وہ وی آر ہرڈ اسپیشی, وی آر انہیرنٹلی ڈپینڈنٹ اسپیشی. ہم ولنریبل ہیں, ہمارے بچے ولنریبل ہیں کہ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے. یہ ایک بڑی اسٹڈی بھی ہوئی تھی رشیا میں کہ ایک وہ بچے تھے کہ جن کو کھانا پینا مل رہا تھا, سب چیزیں مل رہی تھیں, لیکن ان کو وارمتھ نہیں مل رہی تھی. اور ایک وہ بچے تھے جن کو وارمتھ مل رہی تھی, تو ان کے جو مورٹیلٹی ریٹ تھے, یعنی کہ جو ان کا جو لائف ایکسپیکٹنسی وہ تھی, ان میں زیادہ بچے مرے جن کو سب کھانا پینا مل رہا تھا لیکن وارمتھ نہیں مل رہی تھی. یہ اتنی اہم بات ہے. تو اب دیکھیں نا, ایک زمانے میں ہم یہ نہیں کر رہے تھے, ہم کہہ رہے تھے ٹھیک ہے بچے بڑھ جاتے ہیں, پل جائیں گے یہ بچے, بٹ اٹس ہائیلی ٹرامیٹائزنگ فار کڈس. اب لوگ سمجھنے لگے ہیں, اب بچوں کو وہ اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں, کیونکہ اب سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہم بہت ہی ولنریبل ہوتے ہیں انفینسی کے اسٹیج میں. ہمیں کوئی نہ کوئی چاہیے ہوتا ہے, جسے کہتے ہیں ویسٹ میں تو کہتے ہیں نا کرب ٹراما ہوتا ہے, کیونکہ وہ بچے جو کرب میں رہ گئے اور جو بلکتے ہیں اس میں, وہ ایک الگ ٹراما. اور میں نے ایک ایسے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے کہ جہاں ان کو وہ کرب کی میموری آتی ہے, کیا ہم ایسا لگ رہا ہے ہم جھولے میں ہمیں باہر نہیں آ پا رہے اور کوئی بھی نہیں ہے جو ہمیں باہر نکالے اس سے. تو یہ جو انٹریپمنٹ جو وہ فیل کرتے ہیں بچے, وہ پھر اڈلٹ لائف میں ایک جاب انوائرمنٹ میں, ایک اسکول میں یا ایک کالج میں, یونیورسٹی میں جا کے وہ ایک ٹریپ فیل کرتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں وہ ٹریپ کیوں فیل کر رہے ہیں, کیونکہ وہ چیز ان کو وہ احساس دلا رہی ہے کہ وہ ایک جگہ ٹریپ ہو گئے تھے اور ان کے کیئر گیورز نے ان کو چھوڑ دیا تھا اسی طرح. تو یو سی کہ جو ٹراما ہے وہ اس طرح واپس آتا ہے آپ کی زندگی میں, وہ آپ کو احساس دلاتا ہے وہ. اور اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ جذبے جو ہے بہت اہم ہے, اگر آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا. وی ول کم ٹو دس ہول ٹراما تھنگ, اور بچوں کو کس طرح ریز کرنا چاہیے, بچوں کی جو عادات ہیں, کیونکہ آپ بتا رہے تھے کہ ٹراما جو ہے وہ ڈیولپ ہوتے ہیں ارلی ایج میں ہی, فرام 0 to 8. بٹ بیفور کمنگ ٹو دیٹ, ریسنٹلی اب ہماری جو بات ہو رہی تھی نا وہ میسکولینٹی پہ, اور میل اور فیمیل, اور میل جو ہے وہ ایک سلنڈر ہے, اس کے اندر عورت ایک وہ ہے, دیٹ از ویری فلوسافیکل. لیکن آئی ووڈ لائک ٹو انڈرسٹینڈ مور کہ ہمارے یہاں پر جو مردوں کو ہم سمجھتے ہیں نا, دے ول بی دا پرووائڈرس, they will be shelter providers, food providers, and yes, they will be the breadwinners of the family, اور ان سے ہی پوچھا جائے گا, رائٹ. سو آپ کو کیا لگتا ہے سوسائٹی کا یہ بوجھ مرد پر ڈالنا اس کو آج کا مرد بنانے کی ذمہ دار ہے؟ جو میں کہنے جا رہا ہوں آپ کو شاید عجیب بھی لگے, میں اس لیے بھی ہنس رہا ہوں کہ پہلے میں یہی سمجھ رہا تھا یار مردوں پہ اتنا بوجھ کیوں ڈال دیتے ہیں. دیکھیں اس میں جو ہے نا آپ کو تھوڑا سا فیزیولوجیکل اسٹڈیز میں بھی جانا ہوگا. فیزیولوجیکلی مرد جو ہے وہ مرد کی جو بلٹ ہے اگر اس کو دیکھیں تو وہ بلٹ اسی سینس میں ہے کہ وہ ایک ہائی انٹینسٹی کام کرے گا. مطلب فیزیولوجیکلی مرد کی جو باڈی ہے وہ پریشر لینے کے لیے بنی ہے. تو اس لیے اگر آپ پرانے اینشنٹ ٹرائبز میں دیکھیں, پریمیٹیو ٹرائبز میں, تو پریشر واز اے گڈ تھنگ فار مین, بیکاز وہ پریشر جو ہے وہ ہارنیس کرتا تھا ان کی کوالٹیز کو. وہ چیلنجز جو ہے نا, وہ ہارڈ شپس جو ہیں, وہ مردوں کی جو ہے نا وہ نکھار لاتے تھے ان کے اپنی مردانگی میں, کیونکہ وہ ٹف نہیں ہے, وہ اسٹرانگ نہیں ہے, تو وہ پھر پروٹیکٹ کیسے کریں گے. ہمارے یہاں اس لیے میں نے کہا نا مردانگی پھس پھسی ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ جو وارئر انرجی ہے نا مرد کی وہ ہٹا دی ہے, کیونکہ ہم نے کہا وار خراب ہے, لوگوں کو نقصان کرتی ہے. لیکن جو وار کے اندر جو ایک اچھی بات تھی جسے ہم کہیں سول سیلف ڈیفینس کی, کیونکہ پرانے گاؤں اور جو دیہات ہوتے تھے جو پرانے زمانے میں, وہ ایک اسٹرانگ سیلف ڈیفینس ہوتا تھا, اور جو الفا میل کا جو تصور ایک ہمارے یہاں آتا ہے. لیکن میں اس میں ابھی نہیں جاؤں گا زیادہ. لیکن وہ جو ایک کوالٹی ہوتی تھی نا کہ ایک مرد میں ایک وارئر کی کوالٹی آتی تھی, وہ مس ہو گئی آج اربن لائف میں. بٹ وہ اس لیے مس ہو گئی ہے کہ اب وارز نہیں ہوتی ٹریڈیشنل طریقوں سے, اینڈ اگر ہوں تو آبویسلی پھر وہ اسی حساب سے پریپریشن کریں گے. بٹ مجھے لگتا ہے کہ وارز کا نہ ہونا اٹس گڈ, صحیح ہے اگر ہم وہ واریئرس پروڈیوس نہیں کر رہے, بٹ وٹ وارز ڈو, دے ڈسٹرائے ایوری تھنگ, رائٹ؟ Yes, I'm not advocating war. What I'm advocating is warrior consciousness. How to develop a warrior consciousness without being into a war situation.
یار آپ ہمارے دیکھیں کہ جس طرح جم کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے, ہاں یو سی کتنے لوگ اس طرف راغب ہو رہے ہیں, یہ وارئر کانشیسنیس ہے. کیونکہ میں اپنے جم میں اس لیے جاتا ہوں کہ آئی برنگ دیٹ, کیونکہ وہ مرد جو بالکل اس انرجی سے الائن نہیں کرتے ہیں شاید وہ گفتگو کریں گے اس قسم کی, اور شاید میں برا بھی لگوں گا ان کو, کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ مردوں کی ایک طریقے کی ذمہ داری ہے. اگر وہ یہ نہیں پوری کر رہے ہیں تو عورتیں اس کنٹینر میں نہیں محسوس کریں گی اپنے آپ کو سیف. سو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے مرد ایک طرح کے ہو جائیں, کچھ مرد شاعر بھی ہوں گے اور وہ ایک الگ طریقے کا کنٹینر بنائیں گے, لیکن بات یہ ہے کہ کیا وہ کنٹینر بنانے میں کامیاب ہیں, کیا وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. آپ کامیابی کسے کہتے ہیں کہ ایک مرد بہترین پرووائڈر, یا جو کنٹینر والا کانسیپٹ پہ ہم بات کر رہے ہیں, ایک بہترین مرد کون ہے؟ یہ وہ مرد خود ہی بتائے گا. مطلب پھر وہی بات ہے کہ میں کوئی اسٹینڈرڈ نہیں دے سکتا, آپ کے لیے الگ ہوگا, میرے لیے الگ ہوگا. بٹ از دیر اینی لائک کنسنسس یا کوئی جنرل کوئی ایگزامپل؟ مطلب اگر آپ لٹریچر پڑھیں کرنٹ, جس طرح میں اب کچھ اس طرف راغب ہوا ہوں, تو اگر آپ وہ ایک کتاب ہے بائی جیک, آئی ڈونٹ ریممبر دا نیکسٹ ٹائٹل, اس کا دا وے آف مین, تو اس میں کچھ کوالٹیز ہیں جو کہ ایک مرد کو مرد بناتی ہیں, جس میں ایک کوالٹی ہے کریج کی, بریوری کی. تو اب دیکھنا ہے کہ یہ بریوری ہر مرد کس طرح اپنے لیے ڈیفائن کرے گا. اگر میں شاعر ہوں تو میں الگ طریقے سے ڈیفائن کروں گا, اگر میں ایک پولیس والا ہوں تو میں الگ طریقے سے ڈیفائن کروں گا. جیسے میرے لیے کریج یہ ہے, اگر آپ مجھ سے پوچھیں, میرے لیے کریج یہ ہے کہ آپ محسوس کر سکیں. میرے لیے مردوں کو چیلنج یہ ہے کہ کیا وہ محسوس کر سکتے ہیں یا اس سے بھاگیں گے, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے 90% مردوں کی زندگی اپنے جذبوں سے فرار کی سمت ہے, نہ کہ اس طرف جانے کی. آپ سوچتے ہیں کہ میجورٹی آف دا میل پاپولیشن ان پاکستان یا گلوبلی جنرلی بات کریں, دے ڈونٹ ہیو ایموشنز؟ They have emotions, but they have numbed it. They don't want to feel it. It's like, no, we don't want to go there. That's the kind of attitude we have. اور آپ کو لگتا ہے کہ اس طرف جانا چاہیے, رونا چاہیے, جو ہم کہتے ہیں کہ مرد روتے نہیں ہیں. ہاں, مرد کو درد نہیں ہوتا. مرد کو درد نہیں ہوتا. But this is bullshit. مرد کو درد ہوتا ہے, اور دیکھیں نا, اگر درد ہو وہ اپنے بھائی بندوؤں میں بانٹے گا تو زیادہ اچھا رہے گا. کیونکہ آج ہی میں ایک چیز پڑھ رہا تھا کہ جو مرد لیک کر رہے ہیں اس صدی میں, وہ ایک اچھا بردرہڈ ہے. we've lost that brotherhood, you see. جہاں لوگ کمپٹیشن کی بات نہیں کریں, کولیبریشن کی بات کریں. I miss that too, you see. Now I'm around 40 and I feel that I don't have that brotherhood. I miss it, you see. بچپن میں ہمارے ساتھ یہ ہوتا تھا. Yes. لیکن اب دیکھیں, آپ بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی ہے بردرہڈ جہاں آپ یہ اپنی فرسٹریشن جا کے شیئر کریں اور وہ وداؤٹ اینی ججمنٹ آپ کو قبول کر لیں کہ ٹھیک ہے, نہیں یار کوئی بات نہیں, آئی سی یو, آئی ہیئر یو. بالکل. ہمارے کیا ہوتا ہے, بریک اپ ہو گیا, چل یار کہیں چلتے ہیں, چھوڑ, ایسی بہت مل جائیں گی تجھے. بٹ دس از ناٹ دا وے ٹو ڈیل ود اٹ. یو سی, یو آر ڈینائنگ the kind of hurt that person went through. You see, for me it's courage. Not just going on the fence and shooting people or جو بھی آپ کہیں. میرے لیے بریوری ہے کہ کیا آپ اپنے شیڈوز, یعنی کہ وہ چیزیں جو آپ اپنے اندر نہیں دیکھنا چاہتے ہیں, وہ کیا آپ اتنے کریجس ہیں کہ آپ قبول کریں کہ یہ چیز میں دیکھ رہا ہوں اپنے میں, ہاں میں اس سے فرار نہیں کروں گا, میں اس کو دباؤں گا نہیں. I will look that far into eye. Yes, that's why I'm saying کہ you need to connect with your own self for that meaning. But there are, ایسے جیسے ایک لفظ آتا ہے سائیکالوجی میں, آرکیٹائپس. کہ آرکیٹائپ کا مطلب ہے کہ ایک پیٹرن ہے جو کہ تمام پیٹرنس کا ایک میٹا پیٹرن ہے, if you understand me. جیسے والد ایک آرکیٹائپ ہے. والد فزیکلی بھی ہوتے ہیں, لیکن اتنے والد ہو چکے ہیں اس دنیا میں کہ اب وہ والد کا ایک آرکیٹائپ بن چکا ہے. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ والد کون ہے, کیا کرتا ہے, وہ میل ہوتا ہے, ایک امیج ہماری چلتی رہتی ہے. سو آرکیٹائپ ایک امیج ہے. اسی طرح ہر انسان کو اپنا یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا کیا امیج ہے. جیسے میں اپنا بتاؤں,
میرا امیج جو ہے بادشاہ کا ہے, بٹ ناٹ دا بادشاہ دیٹ وی ہیو. ایک سلطنت کا سربراہ ہوگا, اس کی ایک کرسی ہوگی, اس کے سر پہ تاج ہوگا, اس کی رعایا ہوگی, اس کے وزیر ہوں گے. نہیں, ایسا نہیں. تو میرا جو انر کنگ ہے وہ اس طرح کا ہے کہ مجھے لوگوں کو ایک جگہ اکٹھے کر کے اور ان سے گفتگو کرنے کا شوق ہے. مجھے لگتا ہے یہ میری رعایا ہے, میں جو اس کا خیال رکھنا. میرے اندر جتنے عورتیں, بچے اور میرے ساتھ جو ہیں, آئی نیڈ ٹو پرووائڈ فار دیم. آئی ہیو دس انہیرنٹ ٹینڈنسی ٹو کیئر فار دیم. یو سی, سو when I understood this thing, I came to know that this is my inner king speaking through me. یہ شعور ہے. کنگ کوئی پرسنالٹی نہیں ہے, وہ ایک شعور ہے جو آپ کے اندر ہوتا ہے. تو اس طرح مردوں کے کئی شعور ہیں. جو 4 میجر شعور ہیں وہ ایک کنگ کا ہے, ایک لور کا ہے, ایک میجیشین کا ہے, اور ایک وارئر کا ہے. میجیشین؟ یس. ہاؤ سو؟ دیکھیں نا, جتنے کیمسٹ جو ہیں, دے ٹرانسفارم سم تھنگ انٹو سم تھنگ. تو یہ جو میجیشین کا ہے وہ نہیں کہ کوئی جادوگر ہے, بلکہ میجیشین کا یہ ہے کہ میں اپنے جذبوں کو محسوس کر کے ان کو بہتر بنا سکتا ہوں. یہ بھی ایک میجیشین کا کام ہے. میں ایک آرٹسٹ ہوں, میں لکڑی کو تراش کے اس کا ایک بت بنا سکتا ہوں, اس کا ایک ٹیبل بنا سکتا ہوں. دس از اے کوالٹی آف اے میجیشین. آپ گفتگو اور لفظوں کو استعمال کرتے ہیں, یو آر یوزنگ یور میجیشین کانشیسنیس. بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ یہ تو جو ہمارا کاؤنٹر, ہماری جو فیمیلز ہیں, مرد عورت, دے ہیو دا سیم کیپیبلٹیز, رائٹ؟ کریج, کوئین, رائٹ, میجیشین. بالکل. تو ہاؤ دیٹ کین ریلیٹ, کہ وائی دین وی آر جسٹ اسپیسیفکلی ٹاکنگ اباؤٹ میلز, جبکہ یہ کوالٹیز تو فیمیل کے اندر بھی ہیں. بالکل ہیں, بالکل ہیں. آپ اس بارے میں بات کر سکتے ہیں, چونکہ مردوں پہ گفتگو ہو رہی تھی. تو کیونکہ یہ وہ جسے کہیں کہ پیٹرنز ہیں جو کہ کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ عورتوں میں بھی مردانہ شعور ہاں بالکل ہوتا ہے, اور کچھ عورتیں ہائیلی سکسیزفل ہیں اس وجہ سے, بیکاز دے ہیو دس نائس میسکولن انرجی. آئی ایم ناٹ اگینسٹ اٹ, اور نو بڈی شوڈ بی اگینسٹ اٹ, بیکاز دیٹس اے بیوٹیفل انرجی دیٹ دے آر ٹیپنگ ان ٹو. چونکہ جو جسے کہیں جو سی ای اوز ہیں, وہ عورتیں جو اس طرح کا شعور لے کے جا رہی ہیں, وہ ایک ہائیلی مردانہ شعور ہے, فارورڈ موومنٹ والا, جو کہ بہت اچھی بات ہے اس طرح وہ کر رہی ہیں. تو بٹ میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ بجائے مرد اور عورت کو دیکھیں, ہم وہ شعور دیکھیں جو دونوں میں پایا جاتا ہے. تو میں اس شعور کی گفتگو کر رہا ہوں کہ وہ کہ دیکھیں نا, اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر ہم مرد ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارے آنے کا کوئی مقصد ہے, اور ہمیں وہ شعور ہارنیس کرنا ہے. یہاں میری پوزیشن ہے کہ میں مرد ہوں, اس کا مطلب ہے کہ مجھے وہ انرجی کو پہلے ماسٹر کرنا ہے جو میری میسکولن انرجی. پھر میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ اچھا واٹ مائی فیمنن از ٹیلنگ می. یو سی, مائی فیمنن ول ٹیل می ٹو فیل فیلنگس. اگر ایک مرد اچھا محسوس کرتا ہے, اس کا مطلب وہ اپنی فیمنن انرجی سے کنیکٹڈ ہے. تو ہاؤ ٹو میک اٹ پاسبل کہ اپنی جو فیلنگز ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ کرا جائے, ان کے بارے میں سوچا جائے, اور ان کو بیروکار لایا جائے رادر دین ان کو سپریس کیا جائے. ہاؤ کین وی مین کین ڈو اٹ؟ محسوس کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو پھر سے سیکھا جائے, کیونکہ ہم بھول چکے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو شعوری طور پہ ڈسکنیکٹ کیا ہوا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے میں اپنے کلائنٹس کے ساتھ ایکسرسائز کرتا ہوں کہ وہ ہر 1 گھنٹے بعد جب ان کا الارم بیل آف ہو, وہ آنکھیں بند کریں, اندر جائیں, اور صرف یہ لکھیں کہ وہ محسوس کیا کر رہے ہیں. اور اکثر مردوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, وہ خیال اور احساس کو ڈفرینشیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. تو اب ان سے پوچھیں کہ ہیپینیس از اے فیلنگ اور آئی ایم اسمائلنگ, واٹس دا ڈفرینس؟ یو سی, تو ہمارے یہاں اکثر مرد جو جس چیز سے ایسوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ خیال ہوتے ہیں. تو پھر میں ان کو بتاتا ہوں کہ دیکھو محسوس والا لفظ لاؤ, احساس کا لفظ لاؤ. جیسے سیڈنس ہے, فیئر ہے, وہ فزیکل سینسیشنز کیا محسوس کر رہے ہیں, جیسے بزنگ ہو رہی ہے. یہاں اکثر مرد کہہ رہے ہیں یار میں یہاں ایک خلا محسوس کر رہا ہوں اپنی چیسٹ میں, اور وہ ایک ڈیپ ڈارک چیز ہے. صحیح ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں آئی فیل ایکسیسو ہیٹ
around my shoulders, you know. تو وہ فزیکل سینسیشنز جو ہیں وہ ہماری سچائی ہیں جو اس وقت ہم محسوس کر رہے ہیں. اور جب ہم یہ ایک ہفتہ وہ کر لیتے ہیں دین پھر اگلے ہفتے میں ان سے کہتا ہوں کہ اب تم احساس کے ساتھ ایک اور کالم بناؤ اور لکھو کہ تم کیوں محسوس کر رہے ہو, ایسا کیا ہوا. تو ایک نے کہا یار میں نے پچھلے جو ہے نا میں کافی پی اور پھر مجھے نوشیس فیل ہوا اور میں بڑا کافی ڈرنک کروں ایک عرصے سے, بٹ میں یہ فیل نہیں کر پا رہا تھا. تو میں کہتا ہوں اب تم دیکھو ڈیڈ یو لائک کافی اور ناٹ. تو اس نے اس چیز کو ریکنسیڈر کیا کہ کیا میں واقعی میں کافی مجھے پسند ہے. کیونکہ بعض اوقات ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کچھ چیزیں جو ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں, لیکن بعض اوقات جو ہمارے دوسرے حصے ہیں پرسنالٹی کے ان کو وہ چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی. تو جب آپ تو اس طرح آہستہ آہستہ آپ اپنے شعور کو ڈیولپ کرتے ہیں کہ وہ احساسات کو پک اپ کرنا شروع کریں. مجھے کیا اچھا لگ رہا ہے, کیا نہیں اچھا لگ رہا ہے, مجھے کیا اچھا کھانا لگے گا. کیونکہ اکثر یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کڑھائی منگوا لو لیکن مطلب مجھے اس سے کوئی وہ نہیں ہے, مطلب آپ کڑھائی کھائیں, لیکن جو انٹیوٹیو ہوتے ہیں نا وہ پہلے مینیو دیکھیں گے اور وہ دیکھیں گے یار ابھی کیا دل کر رہا ہے. دے ڈونٹ ٹیک دیٹ ڈیسیجن کوئکلی. وہ دیکھیں یار آج کیا دل ہو رہا ہے, آج کیا کھانے کا دل ہے. تو جب آپ اپنے احساس سے کنیکٹ کریں گے وہ آپ کو بتائے گا. تو یہ ایک نیویگیشن سسٹم کی طرح, جیسے گوگل ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ ٹرن رائٹ, ٹرن لیفٹ, اب یہاں آ گئے, اب وہاں آ گئے. ہم کہیں دور چلے گئے, وہ کہہ رہا ہے رائٹ موڑو, ہم جاتے ہی نہیں وہیں. پھر جو ہے وہ ہم اینڈ اپ ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, مجھے شعور ہی نہیں اپنے بارے میں. 40 سال گزار لیے لیکن پھر بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کوئی چیز ہے جس کی کمی ہے. کیونکہ یہ ہمارا نیویگیشن سسٹم ہے جس سے ہم دور چلے جاتے ہیں. وہ نیویگیشن سسٹم ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو ہمیں یہ اچھا لگ رہا ہے, یہ اچھا لگ رہا ہے, اور ہم اس طرف اس لیے نہیں جاتے ہیں کیونکہ معاشرہ کہتا ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے. لیکن ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ مرد کے لیے کرج فل ہونا, ہاں, وارئر ہونا, ہاں, وارئر مینٹیلٹی ہونا, رائٹ, اور دین پھر اپنے احساسات کا اظہار کرنا دوسرے کے سامنے, تھوڑا کانٹرڈکٹری نہیں ہو جاتا؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں مضبوط بنو, وارئر بنو, کریجیس بنو, سامنے سے نہیں پتہ. یہ میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ یہ ہمارے ذہن میں انڈوکٹرینیٹ کیا ہے کہ یہ الگ الگ ہے, یہ الگ الگ نہیں ہے. کیونکہ یہی ایک مردانہ شعور ہے. ابھی کیا جذبات ہے نا, یہ الگ ہے, یہ سافٹ اسکلز ہیں, ایموشنل انٹیلیجنس. میرے لیے دس از کوئی سافٹ کوئی ہارڈ نہیں ہوتی, یہ سب سے بنیادی, دس از یور بیڈ راک. کیونکہ جب احساس کی جو صلاحیت ہے وہ آپ کا کور ہے, وہ ہونا ہی ہونا ہے, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. اگر آپ اپنے احساسات سے کنیکٹ نہیں, آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ آپ اس دنیا میں آپ کون سی انرجی کو ایکسل کرنے آئے ہیں. اگر آپ مرد ہیں تو آپ کو لگے گا کہ آپ لور انرجی کو ایکسس کرنے آئے ہیں, اس کو ہارنس کرنے آئے ہیں, اور دوسری انرجیز آپ کو سپورٹ کریں گے, بینگ اے وارئر, کنگ اینڈ دا میجیشین جیسی. تو یہ آپ کو احساس ہی بتائے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے. کچھ لوگ اسپورٹس اور اس طرف اس لیے ہی جاتے ہیں کیونکہ ان کا جو ایک جو وہ انٹیوٹیولی ٹیپ کر رہے ہوتے ہیں اپنے اندر, وہ ایک وارئر انرجی کو ٹیپ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اس طرف جاتے ہیں. دے کانٹ ہیلپ اٹ, دے وانٹ ٹو گو اٹ. کیونکہ وہ بڑے جیسے کہنا کہ ہائی انٹینسٹی والے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی انرجی کو کہیں چینلائز کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ نہیں کریں گے تو ان کو فرسٹریشن ہوگی. جیسے ہم سائیکالوجی میں شاید پرسنالٹی 1 یا پرسنالٹی 1 ٹائپ کہتے ہیں کہ جو کہ جیسے کہیں کہ اپنے آپ کو کسی چیز میں ڈال کے دین دے فیل گڈ اباؤٹ اٹ. ان کو پریشر اچھا لگتا ہے, جب ان پہ پریشر آتا ہے دے فیل گڈ اباؤٹ اٹ. جو آپ بات کر رہے تھے کہ لوگوں نے یا معاشرے نے ان چیزوں کو الگ کر دیا, کریجیس اور وارئر مائنڈ سیٹ کو فیلنگ سے, تو ڈو یو تھنک کہ یہ ایک ہی ہونی چاہیے تھیں, ایک ہی مرد میں وہ وارئر بھی ہو, وہ لور بھی ہو, وہ کریجیس بھی ہو, وہ میجیشین بھی ہو, یہ تمام کوالٹیز ایک ساتھ
ہر ایک مرد میں یہ ہوتی ہے بدرجہ اتم ہوتی ہے, لیکن لیولز ہوتے ہیں, کسی میں زیادہ کسی میں کم. یہی ہمیں مختلف کرتی ہے ایک دوسرے سے. تبھی تو ہم دیکھتے ہیں نا, کوئی شاعر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی ایتھلیٹ ہے, ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں گے ایتھلیٹ میں واریر انرجی زیادہ ہے, شاعر میں تھوڑی سی جو ہے وہ فیلنگز والی, تو وہ لور انرجی کو ٹیپ ان کر رہے ہوتے ہیں. یو سی, تو یہ مختلف شیڈز ہیں مردوں کے, تو یہ ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس چیز کو ہارنس کرنا چاہتے ہیں. آئیڈیلی کہ وہ ان میں یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ہم ایک چیز چنتے ہیں کہ یار جس میں ہم اپنی انرجی ڈالنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہمیں لگتا ہے وہ ہمارے گٹ سے زیادہ قریب ہے. اور کیا ایک ہی وقت میں ایک ہی انرجی پر فوکس کیا جا سکتا ہے کہ میں بس ایتھلیٹ ہی بنوں گا, یا دو تین کام کر سکتے ہیں؟ جیسے ایک میجیشین واریر انرجی کو اچھے سے لا سکتا ہے. جیسے میرا جو آرکیٹائپ, جب میں ٹراما ریکوری کر رہا ہوتا ہوں, دس از اے میجیشین انرجی, بیکاز آئی ایم ہیلپنگ پیپل ٹو ٹرانسفارم دیئر ڈارک سائڈ انٹو لائٹ سائڈ, فار ایگزامپل. Then I bring my warrior energy to defend my clients from those things that they don't serve my clients. مثال کے طور پر میرا بیٹل ہوتا ہے ان کے بلیف سے, جیسے میں آپ سے بیٹل کر رہا ہوں کہ نہیں اس کو الگ کریں. What I'm doing, I'm bringing my warrior energy because I'm waging a battle around the false belief system that we are so indoctrinated with. So I'm bringing my یہ میرا جادوگر ہے, تو وارئر ہے. تو مطلب یہ کہ you can bring anything into anything. تو یہ چیز جو ہے میں چاہتا ہوں کہ مرد ایکسپیرئنس کریں, کہ وہ اس چیز کو لے کر آئیں اور اس کو باقاعدہ شعوری طور پہ وہ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, بیکاز دے ول فیل گڈ اباؤٹ اٹ, بیکاز دیٹ از سم تھنگ دے ہیو انہیرنٹلی, کہ ان کے اندر ہے یہ. بٹ سوسائٹی کا پریشر اتنا زیادہ ہے, مطلب کہ اتنی زیادہ چیزیں چل رہی ہیں کہ مردوں کا دھیان اس طرف جاتا ہی نہیں ہے. آئی ایگری. اینڈ اس بات پہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے بڑا دکھ بھی ہوتا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ میرا یہ کام ہے کہ میں یہ اس شعور کو متعارف کرواؤں لوگوں میں. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ معاشرہ یہ کرنے نہیں دیتا, کیونکہ آپ دیکھیں نا کیوں نہیں کرنے دیتا, سوال یہ اہم ہے. کیونکہ اگر مرد جاگ جائیں گے تو وہ دوسرے مردوں کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے فار واٹ دے آر ناٹ ڈوئنگ رائٹ. یو سی, تو شعوری طور پر ہم نے اس طرح کا ماحول بنایا ہے کہ مرد اس شعور تک نہ پہنچے, تاکہ جو ایک اسٹینڈرڈ شعور ہے وہ چلتا رہے. جیسے ہم ٹاکسک میسکولینٹی کہیں, جسے ہم ڈسٹارٹیڈ میسکولینٹی کہیں, جو کہ دوسرے مردوں عورتوں کو سبارڈینیٹ کرتی ہے. تو اگر وہ مرد بیدار ہو جائیں گے, وہ انرجی ٹیپ ان کرنے لگیں گے, تو وہ مانیں گے نہیں رولز کو. نہیں, لیکن جنہوں نے بھی یہ سٹینڈرڈز بنائے ہیں سبارڈینیشن کے اور لوگوں کو نیچا سبارڈینیٹ رکھنے کے لیے, وہ بھی تو میلز ہوں گے نا. انہوں نے کیا یہ وارئر والی چیز کو زیادہ سیریس لے کر انہوں نے کہا کہ بس مجھے اب سب کو غلام رکھنا ہے اور میں کسی کو ایکسپلور نہیں کرنے دوں گا. اچھا وہ آپ نے یہ لایا, کیونکہ یہ بات ہم نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہر شعور کی ایک لائٹ سائڈ ہوتی ہے اور ایک شیڈو سائڈ ہوتی ہے. تو وہ جو وارئر ہے, وارئر کا کام یہ ہے کہ وہ پروٹیکٹ کرے, وارئر کا کام یہ ہے کہ وہ تحفظ فراہم کرے بچوں کو, اپنی کمیونٹی کو. جیسے اگر آپ اس میں دیکھیں گے نا, ولف, اگر آپ نیشنل جیوگرافک میں دیکھیں تو ولف میں ایک الفا میلز ہوتے ہیں جو کہ ایک جیسے گارڈ کرتے ہیں اپنے ٹرائب کو, اپنے پیک کو. تو یہ ایک اچھا وارئر ہوتا ہے جو اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے, اس کو سیف گارڈ کرتا ہے, بچوں کو, دوسرے مردوں کو, عورتوں کو, وہ ہرٹ نہیں کرتا ان کو. لیکن وارئر کا شیڈو سائڈ یہ ہے کہ وہ ٹائرنٹ بن جائے, وہ ظالم ہو جائے. یہاں اس کا جسے کہیں کہ وہ ایک آئی ایم ناٹ گیٹنگ دا رائٹ ورڈ, بٹ وارئر اگر اس کا وہ ایک نیگیٹو انرجی سے چلے گا تو وہ پروٹیکٹ نہیں کرے گا, وہ ہارم کرے گا لوگوں کو. وہ پروٹیکٹ اس لیے کرے گا کہ وہ اس پر حکومت کر سکے, وہ وہاں پر اپنی کنگڈم بنا سکے, رائٹ. یہ فرق ہے. تو وارئر انرجی ایک اچھی انرجی ہے,
جو کہ دوسرے مردوں, عورتوں, بچوں کو پروٹیکشن کے لیے کام کرے گی. لیکن اگر وہی وارئر جو ہے وہ نیگیٹولی پلے آؤٹ کرے گا تو وہ اپنے پاور, اپنی طاقت کا اظہار کرنے کے لیے لوگوں کو ہرٹ کرے گا تاکہ وہ ڈر سکیں اس سے. ٹاکسک میسکولینٹی کی آپ بات کر رہے تھے نا, کیا یہی وجہ ہے کہ احساسات نہ ہونے کی وجہ سے اور ٹائم نہ ملنے کی وجہ سے احساسات پر کام کرنے کے لیے ٹاکسک بن گئے سارے میل؟ وجہ یہ نہیں ہے, مطلب کیونکہ احساس ہی ہیں جو آپ ایک جو جسے کہیں کہ ایک نیگیٹو وارئر ہے جو کہ ہرٹ کرتا ہے, وہ بھی احساس کا استعمال کرتا ہے. لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ ایک ٹراماٹائز شکل ہے. اگر ایک وارئر کو ٹراما ہوگا تو وہ شاید اینڈ اپ ہوگا کسی کو نقصان دینے. یس, ٹھیک ہے. تو یہ وجہ ہے کہ ہر کوئی ایک ٹراما سے گزرے گا تو وہ اس کی نیگیٹو یا ایک شیڈو سائڈ لے لے گا. تو اگر آپ اس کے احساسات کو ان پیک کریں تو ایک ایسے وارئر میں جو کہ نیگیٹولی پلے آؤٹ کر رہا ہے, اس کے اندر بھی اچھے جذبے موجود ہیں. اس جسٹ کہ اس کی ایک شخصیت وہ حاوی ہو گئی ہے اس پہ, جو کہ سمجھتی ہے کہ اگر آپ نے زندہ رہنا ہے تو دوسروں کو نقصان پہنچانا ہے, کیونکہ وہ آپ سے ڈریں گے نہیں تو آپ کی ذات کو نہیں مانیں گے. یہ کنونسڈ کر لیتا ہے ایک حصہ آپ کے اندر, آپ کو ایک وارئر کے اندر. تو وہ جو اچھے حصے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں, وہ سپریس ہو جاتے ہیں. تو ایک نیگیٹو وارئر ان پروٹیکٹیو کوالٹیز کو سپریس کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے اس کی وہ ایک اچھی سائڈ سامنے نہیں آتی. آپ کو کیا لگتا ہے دنیا میں جتنے بھی برے لوگ ہیں اور جتنے بھی اچھے لوگ ہیں, صحیح ہے, یہ سم ہاؤ بچپن ہی سے ایسے پروسیسز سے گزر رہے ہیں, ایسی تربیت سے گزر رہے ہیں, یا ایسا ان کے ساتھ ہوا ہے ارلی ایج میں. اگر اچھا ہوا ہے اور ان کا بچپن بہترین گزرا ہے اور ان کے پیرنٹس نے تربیت بہترین طریقے سے کی ہے, اف دیئر پیرنٹس ور ٹرینڈ پیرنٹس, ان سے بہترین انسان بنے. وہ پھر وارئر کی بھی پازیٹیو سائڈ کو ڈسکور کرتے ہیں, میوزیشین کی بھی پازیٹیو سائڈ پر ورکنگ کرتے ہیں. وہ بچے, وہ لوگ معاشرے کے یا دنیا بھر کے جو کہ برے ہیں, جو کہ ظالم ہیں, ٹائرنٹ ہیں, صحیح ہے, اینڈ مینی ایگزامپلز مور. تو آپ کو سم ہاؤ لگتا ہے کہ ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ دا روٹ کاز لائز within that trauma that they have been through in the early days of their life. Yes. Early days are the most important days. It defines everything. It defines your character, who you would be. Everything. Early days, like how many early years of your life you're talking about? Neurosciences کی ریسرچ اور نیورو کے پرسپیکٹو سے آپ کی جو I would even go further than 0. Means جب آپ جیسٹیشن میں ہوتے ہیں, ڈو یو تھنک کیا ہمیں فرق نہیں پڑ رہا ہوتا؟ ہم اپنی ماں کے رحم میں ہوتے ہیں, ہمیں بالکل پڑ رہا ہوتا ہے. کیونکہ میری ماں مجھے کہتی تھی, میں گانے سنتی تھی, میں گانے کرتی تھی اور یہ وہ. دین نو ونڈر کہ میں گانے بھی گاتا ہوں. I love because I wanted to be a musician and a vocalist earlier. You see? تو میں یہ کہوں گا کہ صرف انفینسی سے نہیں, جب بچہ رحم میں ہوتا ہے اس کی تربیت وہاں سے شروع ہو جاتی ہے. وہ گھر کے ماحول کو محسوس کر رہا ہوتا ہے اندر ہی اندر. تو وہاں سے لے کے 8-10 سال کی عمر میں جہاں بچے جذباتی طور پہ اپنے آپ کو دنیا سے ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس سیکھنے کا طریقہ صرف یہی ہے کہ وہ جذبوں سے گفتگو کریں گے. اور اس لیے آپ کو دیکھتے ہوں گے بچے بہت ہی آسانی سے رو دیتے ہیں, ہنس دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جذبات سے زیادہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. وہی ان کو بتاتا ہے کہ کون سی چیز اچھی لگ رہی ہے, کون سی چیز بری لگ رہی ہے. ہمارا جو شعور ڈیولپ ہوتا ہے, یعنی کوگنیشن جو ڈیولپ ہوتا ہے, وہ 8-10 سال کے بعد ہوتا ہے, جہاں ہم سوچ ہماری ڈیولپ, ہمارے کانسیپٹس بننا شروع ہوتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا فیوچر میں کیا ہو سکتا ہے یا پاسٹ میں کیا ہوا. تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے 8-10 سال کے بعد ہوتی ہے. اس لیے جو ٹراما جو پہلے ارلی ایجز میں لگتا ہے یا جس وجہ سے ہوتا ہے, یہ بہت اہم ہوتا ہے. اس سے پہلے کیونکہ سننے والے ٹراما کا لفظ بہت سن چکے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈیفائن کرنا بھی ضروری ہے کہ ٹراما ہوتا کیا ہے. ٹرو.
کیونکہ اتنا ٹراما کر رہے ہوتے ہیں. میرے نزدیک ٹراما کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بڑی سمپل ہے کہ ٹراما ایک ایسا ڈسٹریس ہے جس کو ریزالو نہیں مل رہا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں 4 سال کا تھا, میں اپنے کھلونے سے کھیل رہا تھا, میرے والد آئے, وہ کھلونا اٹھا کے میرے بھائی کو دے دیا. اب جیسے ہی وہ کھلونا گیا, میری چیخیں اور رونا شروع کر دیا میں نے. ٹھیک ہے, اب یہ ایک ڈسٹریس آیا میرے پہ کہ اب کھلونا مجھ سے چھین لیا گیا. اب میں اپنے والد کو بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرا سروائیول, میرا محبت کا کنیکشن, میرے ساری چیزیں میرے والد سے جڑے ہوئے ہیں, اور میں اپنے والد کو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے وہ کھلونا واپس دے. لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ پا رہا ہوں کہ وہ مجھے کتنا عزیز ہے, کیونکہ میری ساری ورتھ, میری سارا پاور میری اس کھلونے سے ایسوسیٹیڈ ہے. کیونکہ بچپن میں وہ کھلونا اور میں الگ نہیں ہوں, وہ سیم ہے. آپ نے وہ کھلونا الگ کر دیا مجھ سے, یعنی کہ میرا ایک حصہ الگ ہو گیا, لیکن وہ کہہ نہیں پا رہا ہوں کیونکہ میرا وہ سے. تو اب یہ ایک ایسا ڈسٹریس ہے, مجھے پتہ نہیں ہے میں اس سے کیسے ریزالو کروں. میں تو 4 سال کا ہوں. اس لیے ہمیں اس وقت پیرنٹس کی یا کیئر گیورس کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ اس ڈسٹریس سے ہمیں باہر نکالنے میں مدد دے سکیں. وہ کہہ سکیں کہ اچھا بیٹا کیا چاہیے, کھلونا واپس چاہیے, نیا چاہیے, یا کیا چاہیے. تو اب وہ کھلونا تو مجھ سے چھین لیا گیا, لیکن اس 4 سال کا جو میرے ذہن پہ اثر ہوا, وہ اب 30 سال میں اس طرح آ رہا ہے کہ میں نا امید ہوں. میری زندگی میں کوئی ایسی عورت نہیں آ رہی, مجھے میری زندگی میں عورتیں آتی ہیں لیکن چلے جاتی ہیں. وہی فیلنگ مجھے محسوس کرواتی ہیں جس طرح وہ کھلونا مجھ سے چھین لیا گیا تھا. جیسے وہ جگجیت سنگھ کی غزل بھی ہے نا کہ جگ نے چھینا مجھ سے مجھے جو بھی لگا پیارا. تو یہ ایک ٹراما کی شکل ہے کہ یار میں جو بھی چیز جس سے مجھے پیار ہوتا ہے, جو چیز میرا حصہ بنتی ہے, وہ چھین لی جاتی ہے. تو ہم یہ دیکھ نہیں رہے ہوتے, ایک پیٹرن کی طرح ہمارے زندگی میں ایک اسکپنگ سیڑھی کی طرح چل رہا ہوتا ہے. یہ ٹراما ہے, یہ ڈسٹریس ہے جس کو ہمیں ریزالو بچپن میں نہیں مل رہا ہوتا, اور وہ ایک پیٹرن کی طرح ہماری زندگی میں بار بار آ رہا ہوتا ہے, اور ہم اس کو درگزر کر رہے ہوتے ہیں. کو ہمیں لاشعوری طور پر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک سیڑھی کی طرح بار بار آ رہا ہے, بٹ آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو اباؤٹ اٹ. تو اس وقت ہم 4 سال کی طرح بن جاتے ہیں. اس لیے انر چائلڈ ورک جیسے میری اسپیشیلٹی ہے, انر چائلڈ ہیلنگ کی, کہ میں اس 4 سال کے بچے کو جو کہ فروزن ہے اس کے اندر, اس کو میں نکال کے پہلے اس بندے کے شعور میں لاتا ہوں. دیکھو تمہارا یہ حصہ ہے, اینڈ وی گیٹ ٹو دا اوریجنل میموری بائی کنیکٹنگ ود آر ایموشنز. دیٹس دا پروسیس. تو جب وہ دیکھتا ہے تو اس کو ایک اویکننگ ہوتی ہے, ہاں یہ تو مجھے اندازہ ہی نہیں تھا. سو پھر کیا کرتے ہیں ہم, اس بچے کے لیے ریزالو لاتے ہیں. مینز میرے کیس میں اگر یہ ایگزامپل تھی تو میرے لیے کیا اچھا ہوگا کہ کھلونا مجھے واپس ملے, یا میرے والد مجھ سے سوری کہیں. تو آپ ایکٹیو ویژولائزیشن پروسیس میں اس کو لے کے جاتے ہیں, اور اس طرح وہ اپنا ریزالو لاتا ہے پہلی مرتبہ. تو آپ اپنے اندر کی ریالٹی کو اس طرح ریزالو کرتے ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں وہ پیٹرن پھر بار بار آپ کو نہیں آتے ہیں. اگر وہ آتے بھی ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کیسے اس کو ریزالو کریں گے. تو یہ ٹراما ہے کہ ٹراما از اے ڈسٹریس وداؤٹ ریزالو. دیٹس واٹ ٹراما از. اور آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ دس کہ جو ہم لیبل استعمال کرتے ہیں, ڈپریشن, انزائٹی, بائیپولر ڈس آرڈر, ایوری تھنگ, یہ ٹراما کا بائی پروڈکٹ ہوتا ہے. اٹس اے سمٹم. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں جو مینٹل ہیلتھ کمیونٹی ہے وہ سمٹمالوجی میں جاتی ہے, وہ روٹ کاز تک نہیں جاتی. دو دے سے ٹراما انفارمڈ, بٹ آئی ڈونٹ بلیو دیٹ دے ایون ٹچ ٹراما, بیکاز اس کی تفصیل میں جا سکتا ہوں, بٹ دس از واٹ آئی فیل. بٹ نارملی کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ تو آپ کو نہ کوئی دوائی دیتے ہیں, دے سٹ ڈاؤن, دے لسن ٹو یو, دین وہ آپ سے بات کر کے آپ کی اس میموری تک جاتے ہیں, اس کو کھریدتے ہیں, آپ ہی سے اس کو ریزالو کرواتے ہیں. Isn't it the case with clinical psychologist? کیونکہ سائیکیٹرسٹ وہ ڈاکٹرز یا وہ ایکسپرٹس ہیں مینٹل ہیلتھ کے جو کہ آپ کو میڈیکیشن پر لاتے ہیں, بٹ کلینکل سائیکالوجسٹ ڈونٹ ڈو اٹ. دے ڈونٹ پٹ یو آن اینی میڈیکیشن, دے جسٹ ڈو لائک اے سیشن ود یو, جس طرح ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ٹراما گفتگو ہو رہا ہے, آپ کو یہ مسئلہ کیوں ہے, آپ کو کیا لگتا ہے, کیسے ہوا, کیوں ہوا, آپ کو کیا لگتا ہے,
think about that, this, that, اس میموری تک جا کر پہنچ کے پھر آپ ہی سے پوچھتے ہیں کہ اگر یہ آپ اس طرح سوچ رہے ہو کہ آپ سے کھلونا لے لیا گیا, آپ کو برا لگا, کیوں برا لگا؟ آپ کو یہاں پر اگر کوئی دوسری فیلنگ جگانی ہو تو کون سی ہوتی کہ پاپا نے آپ سے ٹوائے کیوں لیا؟ اینڈ دین دے لائک وہ پھر آپ جو پیشنٹ ہوتا ہے یا جو کلائنٹ ہوتا ہے وہ خود ہی آنسر کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں اس طرح ہونا چاہیے تھا, اس طرح ہونا چاہیے تھا. تو دے ڈو اٹ سم تھنگ لائک دیٹ. ڈو یو تھنک دیٹ از دا رائٹ اپروچ؟ مطلب یہ بھی ایک طریقہ کار ہے, یہ بھی ایک طریقہ کار ہے جو سائیکالوجسٹ اور کلینکل سائیکالوجسٹ یا سائیکو تھراپسٹ ان پرٹیکولر استعمال کرتے ہیں, جو آپ نے جس کا ایک جگہ ڈسکرائب کیا. میرا طریقہ کار مختلف ہے اس سے. What do you do? کیونکہ میرا اس میں سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ایک سائیکالوجسٹ ایک سائیکو تھراپسٹ جس سے بات کر رہا ہوتا ہے وہ کس حصے سے بات کر رہا ہوتا ہے. یہ وہ حصہ ہے جو کہ آپ کے کانشیس اویئرنیس ہے, جیسے ہم بات کر رہے ہیں, یہ کانشیس اویئرنیس کہ ہم بات کر رہے ہیں لیکن ہمیں شعور بھی ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں. لیکن ہمارے اندر کچھ ایسے حصے ہوتے ہیں جن کو یہ چیز کا ادراک نہیں ہے. جیسے وہ 4 سال کا حصہ جو میرے اندر ہے, فار ایگزامپل اس You're talking about the brain? شعور. بیکاز یہ بھی ایک ہے کہ ایک ہوتا ہے برین, ایک ہے مائنڈ اور ایک ہے کانشیسنیس. یہ تینوں الگ الگ لفظ ہیں, کیونکہ جب ہم برین کی بات کرتے ہیں وی ٹاک اباؤٹ دس بایولوجیکل برین. Yes. Yeah, I'm not talking about biological brain. Okay. So that's the difference. Psychologists, psychotherapists work on this mind which relates to psychology, psychological. ذہن جسے ہم کہتے ہیں. برین تو یہ فزیکل بایولوجیکل آپ کا وہ ہو گیا. واٹ از مائنڈ دین؟ مائنڈ یہ ہے کہ آپ کا ذہن ہے جس میں ریزننگ ہے. آپ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ بلیف یہاں ہے یا یہاں نہیں ہے. یو سی, یہ آپ کا تھنکنگ برین. دیٹ از ایبسٹریکٹ پارٹ آف دا برین, رائٹ؟ یس, سو دس از ایبسٹریکشن. بٹ مائنڈ بھی آپ کے شعور کا حصہ ہے, مینس کانشیسنیس ایک جو لفظ ہے. کیونکہ کانشیسنیس ایک ایسا دریا ہے جس میں بہت سارے خیالات ہیں. ہم اس دریا میں سے وہ چیز چنتے ہیں, وہ خیال, اور ہم اپنے شعور میں لاتے ہیں. بٹ بہت ساری چیزوں کو تو ہم انکانشیسلی, جو ہمارا انکانشیس پارٹ آف دا مائنڈ ہوتا ہے, اس سے کرتے ہیں. جس طرح ہماری ڈرائیونگ, میں جس طرح آپ کو لے جا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ہمارے یہ ایک الگ پلین ہے جو کہ برین اور مائنڈ سے بیونڈ ہے. تو میرا کام اس سطح پہ ہوتا ہے. کانشیس یا انکانشیس؟ دونوں. اچھا, ایک ہوتا ہے انکانشیس, ایک ہوتا ہے سب کانشیس, اور ایک ہوتا ہے انکانشیس. یس. تو ان کو بھی ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں, کیونکہ شعور تو یہ ہے کہ اب ہم اس بات کا ادراک ہے کہ ہم گفتگو کریں. یس. لاشعور کیا ہے کہ مثال کے طور پر میں ایسے بیٹھا ہوں, یا مجھے یہاں کچھ ہو رہا ہے, یا آئی ایم گیٹنگ اینکشیس. یو سی, بٹ the difference between conscious and subconscious is that I don't know that I don't know. That's the difference. اور unconscious کیا ہے؟ سمجھ لیں کہ unconscious جو ہے ایک پورا سمندر ہے, اور subconscious جو ہے وہ ان میں لہریں ہیں جس کا ہمیں ادراک نہیں ہے کہ ہمیں ادراک نہیں ہے. اور جب وہ لہریں جو ہے وہ ساحل پہ آتی ہیں تو وہ کانشیس بن جاتی ہیں. اگر آپ یہ مثال لیں تو جسٹ جیسے کہیں کہ اوور سمپلیفائی ایک انالوجی کو, تو میرا تعلق جو ہے وہ سب کانشیس انکانشیس سے زیادہ ہے. تو وہ جو سب کانشیس پارٹ ہے وہ آپ کا ایک بچہ ہے جس سے گفتگو نہیں ہو رہی ہے, جس سے میں کنسرن ہوں. میں آپ سے کنسرن نہیں ہوں, لیکن آپ کے اندر جو بچہ ہے میرا, اس سے گفتگو جو مجھے بھی نہیں پتا. ایگزیکٹلی. تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں آپ کو آپ کے جذبوں سے جوڑ دیتا ہوں, اور سائیکالوجسٹ بھی اسی طرف جا رہا ہوتا ہے. بٹ اٹ ٹیکس ٹائم, 6 months فار ایگزامپل. میرے سیشن میں آپ 90 minutes میں آپ وہ چیز ایکسپلور کرتے ہیں, یو گیٹ دیٹ میموری اف یو انووک اٹ ان اے وے. تو یہ جو ہے نا, یہ میرا مسئلہ ہے کہ میں اس سب کانشیس کو کانشیس میں کیسے لے آؤں, جو کہ آپ نہیں جانتے ہیں. اور چونکہ میرا ٹیلنٹ ہے کہ میں انٹیوٹیو ہوں, اور اسپیشلی ایموشنز انٹیوٹیو, جو میری خاصیت ہے, جو کہ مجھے اپنے ٹراما سے ملی ہے. What trauma yourself you have been through? میرا جو ٹراما ہے وہ انمشمنٹ ہے, ڈیولپمنٹل ہے. میں کو ڈپینڈنسی سوشل ریلیشنز سے نبرد آزما ہوں.
It's like I'm a co-dependent in recovery. آپ بتا رہے تھے کہ آپ اپنے پیرنٹس کے بڑے لاڈلے تھے. بالکل. تو لاڈلے میں کیا ٹراما ہو سکتا ہے؟ لاڈلا تو اس کو تو سب کچھ مل رہا ہوتا ہے, ہی از انجوائنگ لائف, اس کو کیا ایسا ڈسٹریس؟ آپ نے جو ہے نا میری دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھا. نہیں, ہم یہ کہتے ہیں جو ہمارے ایجوکیٹڈ طبقہ ہے, جو کہ مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس ہے, وہ اپنے بچوں کو بڑا فیسیلیٹیٹ, بڑا پیمپرڈ, پیار محبت, ڈرائیور بھی رکھا ہوا ہے, اے سی بھی چل رہا ہے, اسکول میں بھی اے سی ہے, پھر ہم نے میڈم کو بھی کہا ہوا ہے ہوم ورک نہیں دینا, بستے ان کے بھرے ہوئے نہیں چاہیے, بڑا پیمپرڈ آج کل جو بچے ہوتے ہیں. تو ہاؤ دے گیٹ ان ٹو دا ٹراما, اینڈ سنس یو آر ون, ہاؤ یو گیٹ ان ٹو ون؟ دیکھیں, ٹراما صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا برا, جو بھی برا ہوا, سپوز اچھا بھی اس کے لیے برا ثابت ہو سکتا ہے, کیونکہ جو اس کے ساتھ نہیں ہوا وہ بھی ٹراما ہو سکتا ہے. مطلب مجھے گلے لگانا چاہیے, مجھے وہ بوسے ملنے چاہیے, مجھے وہ اپریسیشن ویلیڈیشنز ملنی چاہیے جو مجھے نہیں ملی, یہ بھی ٹراما ہے. کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ میں کیوں لاسٹ ہوں. اکثر جو ہے ایموشنل نگلیکٹ کے جو لوگ ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا کریں, اور وہ کنفیوز ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیزیں ہونی چاہیے وہ نہیں ہوئیں, یہ بھی ٹراما ہے. تو یہ جو گولڈن چائلڈ ہوتے ہیں ان کو اپنی ذات پیچھے رکھ کر وہ بننا پڑتا ہے جو کہ سوسائٹی میں یا گھر میں قبول کیا جائے جس بچے کو, تو وہ اپنی ذات تو مائنس کر دیتا ہے. یہ سب سے بڑا دکھ ہے اس بچے کا اگر آپ دیکھیں تو, کیونکہ وہ ان پرکس کے چکر میں کہ وہ اس کو وہ پیمپرنگ ملے گی, وہ چیزیں, وہ اپنی جو کوالٹیز ہیں, جو اپنا شعور ہے, جو اپنی سچائی ہے, پرسنل ٹروتھ ہے, وہ کہیں بالائے طاق رکھ دیتا ہے. یہ بہت ٹرامیٹک سچویشن ہوتی ہے ایسے بچوں کے لیے جس سے میں گزرا, کیونکہ ان کا کوئی شعور ہی ڈیولپ نہیں ہوتا ہے. وہ ایک کیمیلین کی طرح ہوتے ہیں, وہ جہاں جائیں گے وہ اس ماحول میں ڈھل جائیں گے, کیونکہ ان کے لیے سیفٹی سب سے امپورٹنٹ ہے, میں سیف ہوں یا نہیں. تو وہ جس اذیت سے گزر رہے ہوتے ہیں آپ کو اس کا ادراک بھی نہیں ہے, کیونکہ ان کے لیے سیفٹی از دیئر پرائمری نیڈ. اف آئی ایم ناٹ فیلنگ سیف دین ایوری تھنگ از رانگ, ایوری تھنگ از ان جیپرڈی. سو دا کوشچن از کہ اگر پیمپر بھی کیا جا رہا ہے دیٹ از بیڈ, اگر ڈانٹا بھی جا رہا ہے دیٹ از بیڈ, اگر ویلیڈیشن دی جا رہی ہے اور ان کے ذہن میں کوئی اور قسم کی ویلیڈیشن چل رہی ہے دیٹ از بیڈ, اگر نہیں بھی دی جا رہی بیڈ. تو واٹ از دا بیسٹ وے ٹو ریز کڈز دین؟ ٹو ٹیچ دیم کانسیکوینسز, to help them make choices, give them tons and tons of choices. لال جیکٹ پہنیں گے, بلو پہنیں گے, بریانی کھائیں گے, سبزی کھائیں گے. But if you are giving them such choices, they would always go for the negative. آپ بچوں کو کیا کہو گے؟ I would like to eat chocolate, ice cream, but this is all day long. But this is what my warrior energy is saying to me, کہ why do you assume that they will make the wrong choice? Why you have this fear that they will make that wrong choice that you don't want, کہ آپ نہیں چاہتے کہ وہ کریں. You see, ہمیں اس پہ سوچنا ہوگا کہ یہ ہمارا ڈر کہاں سے آ رہا ہے, ہمیں یہ کیوں خطرہ ہے کہ وہ غلط چوائس ہی کریں گے. Because we have seen many kids do that. اگر بچوں کو دیکھو تو چاکلیٹس ہی کھا رہے ہوتے ہیں, ٹافیاں, کینڈیز. یا شاید اس میں پیرنٹس کی بھی غلطی ہے بیکاز انہوں نے سچ این ارلی لائف ان کو ایکسپوز کر دیا ہے اس طرح کی چیزوں میں. اس میں صرف پیرنٹس رسپانسبل نہیں ہیں, کیونکہ بہت آسان ہے پیرنٹس پہ یہ ذمہ داری ڈالنا. یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, وہ کن چیزوں سے ایکسپوز ہو رہے ہیں. اگر ان کے اطراف میں ایسے چیزیں ہی نہیں ہیں کہ ان کو صرف چاکلیٹس ہی چاکلیٹس نظر آ رہی ہیں, تو وہ ڈیفینیٹلی وہ چوائسیز کریں گے. اور اس میں انفارمیشن کا بھی ہے. اگر لوگوں کو پتہ ہو چاکلیٹ بنتی کس سے, جو کہ ایک پلانٹ ہوتا ہے, ککاؤ جسے ہم کہتے ہیں. ککاؤ از ویری ہیلدی. لوگ ککاؤ سیریمنی کرتے ہیں دل کھولنے کے لیے. اٹس اے ویری نائس energy drink for opening the heart. But cacao and pure chocolate is something else, and then the trans fats and the sugars that get added into that makes it not that healthy. تو اس میں بہت سارے ویریبلز ہیں نا جو کہ اثر انداز ہوتے ہیں. اگر میں ایک کانشیس پیرنٹ ہوں تو میں اسٹڈی کروں گا, میں دیکھوں گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور میں وہ چیز اپنے بچے کو لا کے دوں گا جو پھر اس کو بتاؤں گا کہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں. ڈو یو وانٹ ٹو ایٹ شوگر اینڈ اینڈ اپ بینگ ان اے ہاسپٹل ایٹ دا ایج آف
30 being a diabetic, or do you want this nice cacao chocolate 70% dark chocolate है जिसमें? एंड मुझे लगता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं, हमसे ज़्यादा ज़हीन है. यस ट्रू, आई एग्री. तो अगर हमें इट्स बेसिकली हमें भरोसा है या नहीं. तो मुझे लगता है बच्चा कभी भी वो चॉइस नहीं करेगा जो उसके लिए ख़राब हो, अगर उसको ये बताया जाए. हमारे यहाँ पेरेंट्स ये नहीं बताते. यहाँ मैं उनसे कहूँगा कि पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल. फर्स्ट एजुकेट योरसेल्फ. यस, यू नीड टू. And then educate them, and then let them make the decision. Yes, you teach them consequences. कि उनको आप बताएं कि इसके नताइज क्या होंगे. ये खाओगे तो क्या होगा, इस रास्ते पे चलोगे ये होगा, इस रास्ते पे चलोगे ये होगा. You choose it. क्योंकि देखें, जब बच्चा इस दुनिया में आता है वो अपना एक शऊर लेकर आता है, उस शऊर को डेवलप करने के लिए आता है. वो माँ बाप की प्रॉपर्टी नहीं है. माँ बाप का काम ये है कि अच्छे नर्चरर की तरह, एक अच्छे केयर टेकर की तरह वो उसको वो जगह दें जिस सिमत में वो दरख्त बढ़ना चाह रहा है, जिस सिमत में वो उगना चाह रहा है, वो बढ़ना चाह रहा है. हम उसकी डायरेक्शन ही चेंज कर देते हैं इस डर से कि यार ये कहीं गलत सिमत पे ना चला जाए. ट्रू. तो मुझे लगता है कि जो हमारे यहाँ के पेरेंटिंग का जो मसला है वो ये है कि हम बच्चों को नताइज नहीं सिखा रहे हैं कि उनसे नतीजा क्या निकलेगा. एक वो चॉइस करेंगे तो क्या होगा, दूसरी चॉइस करेंगे तो क्या होगा. How protective we should be of our kids? If you take protection in terms of healthy protection, that you really positively own your children. Ownership वो नहीं जो negative कि मैं तुम property समझो. मैं positive ownership अच्छी बात है, positive protection अच्छी बात है, क्योंकि इससे बच्चे को ये हौसला मिलता है कि अगर मैं कहीं लड़खड़ा के कहीं 2 गलत कदम चल लिया तो मुझे यकीन है कि मेरे माँ बाप मुझे कबूल कर लेंगे, वो मुझे जो है वो उस पर वैलिडेट करेंगे कि जो हुआ वो ठीक हुआ, कोई बात नहीं, यू हैव लाइफ इन फ्रंट ऑफ यू. ये जो बच्चों को एक जैसे कहें हौसला देगा, यू डोंट इमेजिन दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे ये चीज़ नहीं मिली. तो क्योंकि मैं अपने क्लाइंट वर्क में ये बरमला कहता हूँ कि यू डू इट एंड यू नॉट लाइक यू हैव माई बैक. क्योंकि मेरी जिस तरह की मैस्कुलिन एनर्जी मैं अपने क्लाइंट वर्क में उसका इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ कि यू हैव माई बैक, यू हैव माई परमिशन, एंड यू हैव माई सपोर्ट इफ यू फॉल. यस, कि कोई बात नहीं, यू मेक अ चॉइस एंड देन रेस्ट जो है ना तुम छोड़ दो, वो तुम्हें पता चल जाएगा. अगर तुम गलत हो गए तो यू हैव अ लेसन टू लर्न, और तुम सही हुए देन यू हैव अ सक्सेस. तो अगर तुम गलती हो गई तो तुम लेसन सीख लिया, तुमने उसको कोशिश करोगे कि वो रिपीट ना हो, और तुम्हें वो समझ में आ जाएगा. क्योंकि हम जो है ना वो फेलियर और डिफीट से इतना घबराते हैं कि लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं. अगर आप नॉर्दर्न एरियाज में चले जाएं, the reason most of people are dying there, suicidal, because they have a pressure to sort of succeed in something. लेकिन अब खलील जिब्रान की डिफीट पढ़ें. खलील जिब्रान एक बहुत मोतबर शायर गुजरा है, लेबनीज़ है लेकिन वो अमेरिका में उसकी डिफीट पढ़ें. तो डिफीट की जो डेप्थ है वो सक्सेस की जो हाइट है उससे कहीं ज़्यादा जैसे कहें उसकी जो क्वालिटी है. मतलब मैं आई एम नॉट एडवोकेटिंग दैट एवरीबडी शुड फेल, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट इफ दे फेल नथिंग इज रॉन्ग अबाउट इट, बिकॉज थ्रू फेलियर एंड डिफीट you come out more healthy, you come out with more experience, you come out with a lot of depth. You see, and then if you become successful then it's an addition. So give your kids choices. बच्चों को choices दें, educate करें, हाँ, consequences बताएं, नताइज बताएं. हाँ, कि उनको choices दें इतनी कि उनको ये हो कि उनको फैसला खुद करने दें. Yes, because देखें ना कि ultimately वो अपनी ज़िंदगी में जब वो फैसला नहीं कर रहे होते तो हम उन्हीं को ही ब्लेम कर रहे होते हैं कि देखो ये क्या कर रहे हो नालायक, तो मैं ये नहीं समझ में आ रहा. वो कि अगर ट्रेस बैक करें तो हमने ही उनको choices नहीं दिए. तो ये बहुत अहम है कि वो
وہ اس امپاور میں اپنی آئیڈینٹی بنائیں. کیونکہ جیسے کارل یونگ کہتا ہے نا کہ انڈیویجویٹ نہیں ہوتے ہم اچھے سے. یہ جو انڈیویجویشن کا پروسیس ہے, لڑکیاں ہی رہتی ہیں, وہ عورتیں نہیں بن پاتی ایون 20-25-30 سال بعد بھی. دے آر ان ٹو دس گرلہڈ. ہمارے یہاں پہ تو جو آپ نے ناردرن بات کی, وہاں پہ تو 15-16 سال میں جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو لڑکیاں عورتیں ہی بن جاتی ہیں. بٹ وہ جو آپ بات کر رہے ہیں اٹس دیئر فزیولوجیکل ایج. What I'm talking about, it's their emotional, mental age. You see? تو یہ جو ایون میں نے دیکھے ہمارے حکمران بھی ہیں, they're just acting like a boy. That's the boy consciousness. وہ جو شعور ہے وہ ایک لڑکپن کا شعور ہے, وہ مردانہ شعور نہیں ہے. مردانہ شعور میں تحمل ہوتا ہے, اس میں اس کا مزاج الگ ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا ایک لور کا مزاج ہے, ایک کنگ کا مزاج ہے, ایک میجیشین کا مزاج ہے. لیکن ہمارے یہاں مردوں کا شعور جو ہے وہ ایک لڑکپن کا شعور ہے. Are you talking about only Pakistan یا globally? It's across the board. آپ کہیں بھی چلے جائیں, کیونکہ آپ شعور میں ڈفرینشیٹ کر پائیں گے نا کہ ایک لڑکپن ہوتا ہے نا, وہ اس کا ایک الگ طریقہ, وہ بھی اہم ہے, وہ بھی کرنا ضروری ہے. اور یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک شعور سے دوسرے شعور میں گریجویٹ کر لیا تو وہ شعور نہیں ہے آپ کے پاس. میرے آپ ہی بھی بچہ زندہ ہے. مطلب میں کچھ چیزیں ایسی کھیلتا ہوں جو آپ کو لگے گا کہ یار یہ کیا سہیل جو ہے نا کھیل رہا ہے, بچوں کے کھیل کھیل رہا ہے. لیکن یہ بہت اہم ہے کہ ہم اپنے جو وہ بچے ہیں جو وہ نہیں کھیل پائے ان کو وہ موقع دیں, وہ چیزیں کروائیں. کیونکہ میرا ایک میوزیشین سائڈ ہے جو کہ بچپن سے میں اس کو نہیں موقع دے رہا تھا, لیکن میں نے اپنے لیے ایک چھوٹی سی دنیا بنائی ہے جہاں میں جاتا ہوں پھر میں وہ ہو جاتا ہوں. آئی ایم دیٹ مسچیویس پرسن. ہاں, بہت سارے لوگ اس وجہ سے بھی کہ یار لوگ کیا کہیں گے, ابھی میں یہ تھوڑی ایسی حرکت کروں گا جو کہ بچے کرتے ہیں تو یار لوگ کیا کہیں گے, وہی جو سوسائٹل پریشر ہے. یہی بات ہے. آئی تھنک ہمیں اپنی اسپائن کو بڑا مضبوط کرنا ہوگا. یو نو, اگر وہ نہیں کہنا, اٹس لائک یو ہیو ٹو ہیو اے اسپائن آف اسٹیل ٹو سے دیٹ یو نو آئی گیو اے شٹ. لوگوں کا کام ہے کہنا. بٹ اٹس لائک in your heart you will be scared, you know, اندر آپ ڈر رہے ہوں گے یار میں نے کہہ دیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. اس چیز کو ساتھ لے کے آپ کریں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جب اپنے اس حصے کو جو ڈر رہا ہے اس کو آپ جسٹ پش کریں اسائڈ اور پھر آپ جو ہے وہ کود پڑیں اور نہیں اس کا خیال رکھیں لوگ کیا سوچ رہے ہیں. ایک میں آپ کو ایک زبردست, میں نے اپنی ایک پوسٹ کی سیلف پلیجر پہ, ٹھیک ہے, لوگ اس کو ہمارے یہاں جو ہے نا میسٹربیشن اور سیلف پلیجر میں لوگ نہیں فرق کر پاتے. دے ٹیک اٹ وہی. میں نے ایک پوسٹ کی سیلف پلیجر پہ, اور چونکہ میں نے اپنی, کیونکہ یہ بھی ایک ڈیلیما ہے, ایون مین ان آر سوسائٹی ڈونٹ نو who they are sexually. They don't know about their own bodies, you see, since they are not connected to their feeling domain, feeling real. تو میں نے ایک پوسٹ کی, اس پہ اتنا ریئیکشن آیا. تو اٹس لائک what people say, مطلب اس پہ لوگوں نے کہا کہ یہ تو جو ہے مشت زنی ہے اور فلانا ڈھماکا. انہوں نے میری پوسٹ کو نیگیٹیولی ایگزیکٹلی الگ, کیونکہ میں اس میں جو کہہ رہا تھا کہ when you interact with somebody from a sexual perspective, it's an exchange of energy. You are exchanging energy, you are sharing something, but you are not stealing something. کیونکہ ہمارے لیے جو ایک سیکشول انکاؤنٹر ہے وہ بڑا ایک اسٹیلنگ انکاؤنٹر ہے کہ میں اس سے لے لوں, وہ مزہ لے لوں, یا وہ دوسرا مجھ سے مزہ لے لے. بٹ اٹ از بیونڈ دیٹ تھنگ. تو میں اس میں وہ چیز ڈسکس کر رہا تھا کہ یار میں نے اپنے آپ کو اس طرح نہیں ایکسپیرینس کیا تھا. جب میں اس سے گزرا تو مجھے لگا کہ یار ایکچولی آئی ڈنٹ نو اباؤٹ دیٹ تھنگ, اینڈ آئی تھاٹ دیٹ آئی واز جسٹ اسٹیلنگ فرام پیپل. Then when I realized it, then I had a different view of self-pleasure. What is self-pleasure to you? Self-pleasure is about understanding your body and what kind of pleasures you want to experience. And it is very unique to every individual. Give me your example. What is self-pleasure to you? آپ کو کیا چاہیے? For me, it's very important that somebody is looking in my eyes. You know, eye contact. اور میرے لیے بہت اہم ہے کہ how they touch me. You see.
like handshake, like hug. نہیں, وہ میرے کندھوں کو کیسے ہاتھ لگائیں گے. تو میرے لیے وارمتھ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت اہم ہے, بیکاز میرے لیے اہم ہے کہ میں میری انٹیمیسی لیول کیا ہے اپنے پارٹنر کے ساتھ. یس, اور انٹیمیسی مینس لائک ان ٹو می سی, یو نو, یعنی کہ آپ مجھے محسوس کریں, مجھے دیکھیں, میرے جو اتار چڑھاؤ ہیں, اگر میں نروس ہوں تو وہ آپ رجسٹر کریں اینڈ یو میک اٹ اوکے. if I'm sort of if I'm excited, then you register it and you see it that okay, this is also part of me. It's about discovering or rediscovering your own sexual nature. That's what self pleasure is all about. And we don't know about anything because I didn't know. اس سال سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا. I was an ignorant. تو جب مجھے یہ پتا چلا تو میرے لیے ایک نئی دنیا کھل گئی. تو میں یہ اس لیے بتا رہا تھا کہ ہماری جو گفتگو چل رہی تھی کہ معاشرہ بہت سی چیزوں کو غلط کہے گا, بٹ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا تھرو وارئر انرجی کہ از اٹ رائٹ ریئلی, از دیٹ اسٹینڈرڈ رائٹ, اور ڈو وی نیڈ ٹو سارٹ آف ریوائز اٹ. یو سی, وہ آپ ایک ذکر کر رہے تھے کہ کون سا قبیلہ تھا یا پہلے زمانے میں جب آپ بوائے سے مین ہوڈ میں وہ ہوتا تھا تو باقاعدہ ایک سرمنی ہوتی تھی اور آپ کو بڑے جو ہے, آپ کو نہیں بلکہ اس قبیلے کے بڑے جو ہے وہ پراپرلی مین ہوڈ کا لیسن دیتے تھے کہ اب یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے, اور ایک آفیشیلی ایک سرمنی ہوگی, ایک ڈگری کائنڈ آف ہو گئی کہ آپ مرد ہو. اینڈ وہ کیا سین ہے, لیکن اس سے پہلے چائلڈ ہوڈ سے ایڈلٹ ہوڈ یا بوائے ہوڈ یا ٹین ایج, اس کی کیا ٹرانزیشن ہے؟ یہ تو ایک تو آپ کی فزیولوجیکل ٹرانزیشن ہے, جو آپ کی ایج ڈیسائڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بہت لیٹ بلومرز ہوتے ہیں, 13-12 سال میں پیوبرٹی نہیں آتی, وہ لیٹ بلومرز ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی فزیولوجی میں کوئی خرابی ہے, اٹس جسٹ دیٹ دے آر ٹیکنگ دیئر اون ٹائم. اینڈ از اٹ نارمل, رائٹ؟ اٹ از نارمل. اوکے, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ اڈولسنٹ سے اڈلٹ میں جاتے وقت آپ زیادہ ٹائم لے سکتے ہیں, کم ٹائم لے سکتے ہیں, اٹ ڈپینڈس. لیکن یہ اتنا گڑبڑ ہے کہ جیسے ایک آرکیٹائپ ہے اڈلٹ چائلڈ, اڈلٹ چائلڈ, یہ وہ بچے ہوتے ہیں جن کو بڑا ہونا پڑتا ہے مجبوراً اپنے گھر میں, کیونکہ ان کے کیئر گیورز یا ماں باپ ہیں, ان سے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ بالکل ایکٹ کریں گے ایز اف دے آر اڈلٹ اینڈ دے ہیو ٹو برنگ دیٹ سائڈ آف دیم. تو اس طرح شعوری جو بلوغت ہے یا شعوری ایولیوشن ہے وہ ایک الگ طریقے سے ہوتا ہے. آپ بچے بھی ہوتے ہیں تو آپ کو بڑا ہونا پڑتا ہے, اور پھر وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ بالکل سیریس بچے ہوتے ہیں, ہاں, کہ وہ بالکل بڑوں کی طرح بہیو کرتے ہیں. جیسے میں اپنے بچپن میں اسی طرح تھا. لوگ مجھے کہتے تھے کہ یار تم اپنی ایج سے اب میں زیادہ مذاقیہ ہو گیا ہوں, تو اب مجھے لوگ کہتے ہیں یار تم بچوں کی طرح حرکت کرتے ہو. میں نے کہا ہاں, بچپن میں مجھے حرکتیں کرنے نہیں دیں تو اس لیے میں اب جو ہے نا اس طرح کی حرکتیں کرتا ہوں. تو یہ اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ تھنگ. لیکن آپ شعوری طور پر اگر ان کو سمجھنا شروع کریں کہ میں کب کیا کر رہا ہوں, دین اس کی کوئی ٹائم لائن نہیں ہے. یو کین برنگ ان ایچ ایلیمنٹ, اسٹرینتھ آف ایچ ایلیمنٹ ان ٹو یور واٹ ایور یو آر ڈوئنگ. ڈو یو ہیو اینی ایکسپرٹیز آن دس, لائک جو میرے خیال میں ہم نے کبھی اس پر بات نہیں کی, جو پورن ایڈکشن ہے, جو جس طرح بھی آپ نے ماسٹربیشن پہ بات کی, تو ڈو یو ہیو اینی ایکسپرٹیز آن دیٹ ٹاپک؟ ہم اس پر بات کر سکتے ہیں. یو نیڈ گو ہیڈ. یس, سو وائی از دیٹ کامن ان دا فرسٹ پلیس؟ لائک ماسٹربیشن ہمارا, اگر آپ دیکھو نا, جنرلی اس کو بڑا نیگیٹیولی دیکھا جاتا ہے, بڑا ٹیبو ٹائپ دیکھا جاتا ہے کہ یار مش زنی از اے ویری ویری انہیلدی ایکٹیویٹی, آپ کے ذہن کو خراب کر دیتی ہے. صحیح ہے. واٹس یور ٹیک آن دس ہول تھنگ؟ لائک از اٹ اے گڈ تھنگ, از اٹ اے بیڈ تھنگ؟ کیونکہ اگر آپ اسلامک پرسپیکٹیو اور جو ہمارے اسکالرس ہیں, جو مسجدوں کے ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں, you know what they say, it's a bad thing, right?
بٹ واٹ از دا ایکچویلٹی آف اٹ؟ کیا ہے یہ چیز؟ لائک کیوں اور ہوتا کیوں ہے؟ کیوں لوگ یہ کرتے ہیں؟ کیا سائنس ہے اس کے پیچھے؟ کیا پروسیس ہے؟ کیا مائنڈ میں سب کانشیسلی یا کانشیسلی یا انکانشیسلی چل رہا ہوتا ہے کہ لوگ اس طرف راغب ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ بھی ایک بہت اہم ٹراما کی نشانی ہے کہ اگر میں بچہ ہوں اور میں اپنی نونوں کو ہاتھ لگا رہا ہوں اور مجھے کسی نے کہا اوے بری بات ہے کیا کر رہے ہو تم، یو ہیو کریٹڈ ٹراما اراؤنڈ مائی اون سیکشل آرگن، یو سی. تو میں یہاں سے اسٹارٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ ایک جیسے کہنا امیج اپنے ساتھ رکھیں. اگر لڑکیاں اپنے جو ہے وہ سیکشل آرگن کو ہاتھ لگائیں گی تو ہم ان کو ڈانٹیں گے. یہاں سے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم ان کو ان سے ہی جدا کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایک باڈی پارٹ ہے. There is nothing wrong in it. Yes, it's like any other hand, your cheek, your nose. Absolutely. یہ ہو گیا. اب آتے ہیں کہ میسٹربیشن، کیونکہ یہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ایشو ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کریں یا نہ کریں. میں مذہبی پرسپیکٹو میں نہیں جانا چاہتا. میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ ایک نیچرل ڈرائیو ہے، یہ ہمارے جسم کی ایک نیچرل ڈرائیو ہے. دس از جب ہم میسٹربیشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے ایک قسم کی ایک اسپلٹ میں ہوتے ہیں کہ ڈو وی وانٹ ٹو ڈو اٹ اور ہمیں یہ نہیں کرنا. مطلب اور یہ جو ٹراما کی میں نے آپ کو ایک امیج دی تھی یہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے کہ ہم اپنے ہی سیکشولیٹی سے ڈسکنیکشن ایکسپیرئنس کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ جو آپ آج ہم دیکھ رہے ہیں، جو سوالات آپ کر رہے ہیں، یہ چیز سامنے آتی ہے. بٹ اگر آپ اپنا سوال اور بھی اسپیسیفک کریں تو میں تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالوں. لائک میں یہ کہتا ہوں کہ وائی یہ چیز بڑی کامن ہے. اور پھر پورن ایڈکشن کی اگر ہم بات کریں، وائی دیز تھنگز آر کامن ان دا فرسٹ پلیس. لائک کیا بچپن میں صرف یہ ایک ہی وجہ ہے کہ آپ اپنے پرائیویٹ پارٹس کو ہاتھ لگا رہے تھے، آپ کو لگانے نہیں دیا گیا اور وہاں سے ٹریگر ہو رہا ہے، یا یہاں پر کچھ اور فیکٹرز بھی ہیں، یا بچپن سے اس کا واقعی میں لنک ہے، یا آج کل جس طرح کی سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں ویئر پورن از ویری ایزیلی ایکسیسیبل. مجھے تو جو لگتا ہے کہ پورن بڑی ایزیلی ایکسیسیبل ہے، صحیح ہے. لوگوں پر پریشر بہت زیادہ ہے. شادی ہر ایک کی بنیادی ضرورت ہے. سوسائٹل پریشر کی وجہ سے کہ آپ کو شادی کے لیے یہ کرائٹیریاز پورے کرنے پڑتے ہیں تب آپ کی شادی ہوتی ہے، صحیح ہے. ایوری تھنگ از ایکسپینسو، آپ وہ سارے کرائٹیریا پورے نہیں کر سکتے. لوگوں نے آسان شادی کرنا مشکل بنا دیا ہے اسلامک طریقوں کو فالو کرتے ہوئے کہ بس آپ ایک مسجد میں جاؤ نکاح کر لو. لڑکے کے پیرنٹس کی طرف سے بھی ریکوائرمنٹس ہیں، لڑکی کے پیرنٹس کی طرف سے بھی ریکوائرمنٹ. تو a lot of factors، جب شادی کرنا، جب نکاح، رشتہ ازدواج اتنا مشکل ہو جاتا ہے، اور جب دین آن دا ادر ہینڈ سوسائٹی میں فلاڈ یا اس طرح کا جو پورنک کانٹینٹ ہے ایزیلی اویلیبل ہے، تو میری یہ فیلنگ ہے کہ لوگ دین اس کی طرف جاتے ہیں. لیکن آپ کا یہ ماننا ہے کہ سم وے ڈاؤن دا لائن اس کا کنیکشن آپ کے بچپن کے ٹراما کے ساتھ جڑا ہوا ہے. Yes. بٹ یہ بھی میں آپ کا سوال اب بہتر طریقے سے سمجھاؤں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ پورن سے ایڈکشن کیوں کر لیتے ہیں. یس، دس از واٹ یو اینڈ آلسو ماسٹربیشن سے ایڈکٹ کیوں کر لیتے ہیں. ہاں، یہ اب سوال واضح ہو گیا. بیسیکلی آپ اگر دیکھیں کہ ہمارا ایک فزیولوجیکل ایک ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، لیکن اگر ہماری جیسے اگر کوئی گائیڈنس نہیں ہے تو ہمارے پاس یہ جو سیکشویلٹی یا سیکس کو لے کے جو امیجز پریویل کر رہے ہوتے ہیں، جو امیجز ہمارے اطراف میں چل رہے ہیں، ڈیفینیٹلی یہ ایک مٹیریل بنتے ہیں ہمارے لیے کنزمپشن کا. کیونکہ اگر ہمیں پرسنل ایکسپیرئنس نہیں ہے کسی چیز کا لیکن ہمیں دلچسپی ہے، معاشرہ کہتا ہے نہیں اس طرف نہیں جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، کرنا ہے تو آپ نے شادی کرنی ہے، آؤٹ آف میرج سیکس از پروہیبٹڈ، نو گو ایریا. اب ہوتا کیا ہے، لوگوں کے پاس کیا چوائس بچی کہ وہ بیہائنڈ دا سین کچھ کریں، ٹھیک ہے، اور یا تو وہ اس مٹیریل سے ایکسپوز ہوں. کیونکہ ونس ایک ڈیزائر آ گئی دین یو کانٹ انڈن دیٹ. یو ہیو ٹو ہیو سم تھنگ کہ میں اس کو ایکسپلور کروں. تو
ایک تو یہ وجہ ہے کہ اگر آپ کو پرسنل ایکسپیرئنس نہیں پتہ ہے, اگر گائیڈنس نہیں ہے اس پہ کہ یہ بیسیکلی ہے کیا, اور اگر آپ ان لوگوں سے ملیں جو اس عمل سے گزرے ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ جو پورنوگرافی میں ہوتا ہے اور جو ریئل لائف میں ہوتا ہے اس میں ایک بڑا تضاد اور ایک بڑا ڈفرینس ہے. That is a completely different world that you are seeing. Exactly. تو رادر کہ آپ اسکولز یا ایسے ادارے ہوں یا ایسے لوگ ہوں جو لوگوں کو انیشیٹ کریں فرام دیئر بوائے ہوڈ اور گرل ہوڈ ٹورڈز ویمن ہوڈ, بیکاز یہ وہ ایک پیوبرٹی ایک ایسا فزیولوجیکل مارکر ہے جہاں سے آپ کو یہ مینٹورشپ یا جو بھی آپ اس کا نام دیں, یہ آپ کو چاہیے. کیونکہ یہاں سے آپ کو اندازہ ہونا شروع ہوتا ہے کہ بھائی وی آر سیکشولی ریپروڈکٹیو, وی ہیو دیز سیکشول آرگنس, جو کہ بچپن سے ہمیں چلتا ہوتا ہے, لیکن جب ہم پیوبرٹی میں پہنچتے ہیں وہ زیادہ لاؤڈ ہوتا ہے کیونکہ وہاں ہمارے ہارمونل چینجز آ رہے ہوتے ہیں. اس وقت بہت اہم ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو یہ بتائیں کہ بھائی کہ یہ سیکس کیا ہے, سیکشولیٹی کیا ہے, ہاؤ ٹو کنیکٹ ود یور سیلف پلیجر کیا ہوتا ہے, اور آپ جب اس سے انکاؤنٹر کرتے ہیں اس قسم کے تو کس قسم کے ایکسپیرئنسز ہوتے ہیں. تو جب یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمارے پاس ایزیلی ایکسیسیبل کیا ہے, انٹرنیٹ پر جو بھی مٹیریل پڑا ہے. تو ڈیفینیٹلی میں جاؤں گا انٹرنیٹ پہ, دیکھوں گا, مجھے کیوریوسٹی ہے کہ بھائی کیا ہوتا ہے یہ, اینڈ آئی ول ڈو دیٹ, اور میں اس نتیجے میں میرے لیے وہ اسٹینڈرڈ بن جائے گا. تو اب بہت سارے جو رشتے سیکشولیٹی کی بنیاد پہ جو ہمارے مسائل آئے, کیونکہ میں بھی کلائنٹ سے کرتا رہتا ہوں, تو اس میں یہ بڑا ایک اسٹینڈرڈ کا مسئلہ آ جاتا ہے. کیونکہ مرد پہ اس سے یہ اثر ہوتا ہے کہ اس کو ایک پرفارمر بننا ہے, ہی ہیز ٹو بی دیٹ پرسن ہو کین لاسٹ فار 1 hour, بٹ اٹ از فزیولوجیکلی امپاسبل فار دیٹ پرسن ٹو ڈو دیٹ. کیونکہ ہمارے یہاں تو بچہ یا ایک لڑکا یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کتنے ٹیکس میں وہ ایک پورا شوٹ ہو رہا ہوتا ہے. ایک جو پورن فلم ہوتی ہے وہ کیسے شوٹ ہو رہی ہوتی ہے, دے ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. اور وہ نہ تو ان پورن اسٹارس کی زندگیوں میں جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اگر ان کے انٹرویوز سنیں تو ان کو ایک نئی ریالٹی پتہ چلے گی. تو دس از واٹ اٹ از کہ ایڈکشن اس لیے ہوتا ہے کہ یو ہیو دیز برننگ ڈیزائرز بٹ یو ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو اباؤٹ دس. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب پیوبرٹی ہٹ کر جائے اور لائک ایک ایڈوائز ہاؤ ٹو چینل دس انرجی, لائک اگر مینٹورز بھی نہیں ہیں چاہیے, اگر کوئی سمجھانے والا نہیں, کیونکہ ہمارے لوگ اکثر اس پر بات بھی نہیں کرتے, ایون بڑے بھی نہیں کرتے اس پر بات, خاموشی اختیار کرتے ہیں, صحیح ہے. تو اگین وہی والی بات ہے, جب خاموشی اختیار کی جاتی ہے تو بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے. بٹ آپ کو کیا لگتا ہے اس سیکشول انرجی کو چینلائز کیا جا سکتا ہے کسی پروڈکٹیو, کسی ایسے کام میں جس سے معاشرے کا بہتر ہو, جس سے ملک کی کچھ ہو, یا جس سے ہیومینٹی کی کچھ بہتری ہو؟ واٹ ڈو یو تھنک, ہاؤ کین وی چینل دیٹ انرجی, کسی اور فارم میں اس کو تبدیل کی جائے؟ صحیح ہے, مسئلے ہیں, سوسائٹی ہے, آپ ابھی شادی نہیں کر سکتے, ابھی لائک آپ کو 5 سال انتظار کرنا ہے, کس طرح اس کو چینل کیا جائے؟ اس میں 2-3 چیزیں. تو فرسٹ آئی ول اسٹارٹ وتھ کہ انڈرسٹینڈنگ سیکشول انرجی ہے کیا, پھر اس کو ہم دیکھیں گے کہ چینلائز کیسے کریں. سیکشول انرجی از بیسکلی لائف انرجی, اٹس کریٹو انرجی. سو واٹ ایور کریشن یو آر کریٹنگ دیٹس یور سیکشول انرجی. کہ ایک آرٹسٹک ماسٹر پیس آپ کریٹ کر رہے ہیں, وہ کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ کی سیکشول انرجی ایکٹیو نہیں ہے؟ تو سیکشول انرجی ہے وہ لائف انرجی ہے. لائف انرجی اور سیکشول انرجی از بیسکلی یور کریٹو انرجی. یو آر کریٹنگ سم تھنگ, یو آر کریٹنگ اے سانگ, یو آر کریٹنگ اے پروگرام, دیٹس آلسو یور سیکشول انرجی. سو ان اے وے وی آر چینلائزنگ. لیکن ہوتا ہی ہے جیسے ایک لائٹ سائڈ ہوتی ہے, ایک ڈارک سائڈ ہوتی ہے, تو اسی طرح پورنوگرافی اور یہ سب ڈارکر سائڈ ہیں. تو ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ اگر لڑکے ہیں تو ان کو اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف لے جائیں, کہ وہ دیکھیں وہ کیا چیز کرنا چاہیں گے, ایتھلیٹ بننا چاہیں گے, ان کی ہابیز کیا ہوں گی. اسی طرح لڑکیاں ہیں تو وہ دیکھیں کہ وہ کون سی اسکل ہیں جو کہ وہ ڈیولپ کرنا چاہتی ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ پرانے زمانوں میں
جو خواتین کی جو سائیکلز ہوتے ہیں, پیریڈس کے جو سائیکل ہوتے ہیں, وہ مون سائیکل سے الائن ہوتے تھے, مطلب چاند کی انرجی سے الائن. اور لوگ اپنی جو پیریڈس کا بلڈ ہوتا تھا اس کا وہ استعمال کرتی تھیں عورتیں انٹو اے کریٹو پروسیس. یو سی, اب یہ لوگوں کو بڑا عجیب لگے گا کہ کراہت آئے گی, بٹ یو نو we have lost those traditions and things which were meaningful, which were helpful into channelizing your sexual energy into creative forces. You see, تو میرے لیے آج کے اربن ماحول کو دیکھتے ہوئے یہ بہت اہم, مجھے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لڑکوں اور لڑکیوں کو کی جو اسکل ڈیولپمنٹ ہے, ان کی سیلف اویئرنیس, ان کو بتائیں کہ سیلف اویئرنیس بہت اہم ہو گیا. اب اٹس نو لانگر اے لگژری, اٹس اے نیسیسٹی. وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھیں گے, وہ ان چیزوں کو بروئے کار نہیں لا سکتے. تو اسکل ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے. ناٹ جسٹ یہ لفظ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ٹائپنگ سکھا دی, آپ نے کمپیوٹر سکھا دیا. نو, ناٹ دیٹ کائنڈ آف اسکل ڈیولپمنٹ. میں جو کہہ رہا ہوں اسکل ڈیولپمنٹ اس طرح کی جہاں کہ وہ اپنی اس لائف فورس کو, اس لائف انرجی کو کریٹیولی اس کا استعمال کر سکیں. یو سی, جیسے اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو انسٹاگرام جنریشن ہے, آئی تھنک لوگ ان کو لان تان کریں گے, ٹھیک ہے, لوگ کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے فلاں. لیکن جو میں نے اس کا ایک اچھا استعمال دیکھا ہے, کیونکہ ینگ جنریشن کو یہ ایک طریقہ کار ملا ہے ٹو ایکسپریس دیم سیلوز, تو وہ اپنی سیکشول لائف فورس انرجی کو جس طرح میں دیکھ رہا ہوں وہاں استعمال کر رہے ہیں اچھے طریقے سے. دس از فینومینل, کیونکہ وہ یہ سیکھ رہے ہیں کہ اچھا میری ایک آڈینس ہو سکتی ہے, میں اس پہ کچھ بنا کے رکھ سکتا ہوں یا رکھ سکتی ہوں جس کو لوگ دیکھ سکتے ہیں, اور وہ میرا ایکسلنس بھی ہو سکتی ہے, مینس جس میں ماسٹر کر سکتا ہوں, یا ناٹ ڈگری ماسٹر, بٹ اف آئی ایم گڈ ایٹ میکنگ دس جیگری, دین دیر آر آڈینس ووڈ لائک ٹو بائی اٹ. یو سی, تو اتنا اب یہ پوٹینشیل ہو گیا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جگہ آپ کو ایکسپریس کرنے کی اجازت دیتی ہے. آپ اپنی چیزوں کو لائیں اور اس کے اوپر ڈسپلے کریں, اور وہ اچھی لگتی ہے اس میں فردر اسکل ڈیولپ کریں اس چیز کی. آپ نے ایک ٹرم یوز کی سیلف اویئرنیس. سیلف اویئرنیس سے آپ کی ایگزیکٹلی کیا مراد ہے؟ کہ سیلف اویئرنیس سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جاننا شروع کریں, خود شناسی, کہ میں کس چیز میں اچھا ہوں یا کس چیز میں اچھی ہوں. اور مجھے, کیونکہ ہر کسی میں یہ الگ الگ صلاحیت ہوگی, کوئی بولتا اچھا ہے, کوئی لکھتا اچھا ہے, کوئی موومنٹ میں اچھا ہے. تو اگر اس کو یہ سیلف اویئرنیس ہے کہ بھائی میرا یہ بولنے شولنے لکھنے پڑھنے سے کوئی واسطہ نہیں ہے, میں ہاتھ پیروں والا بندہ ہوں یا بندی ہوں, دیٹ مینس دے ول ٹیک اپ سم تھنگ, ٹیک اپ اے ووکیشن اور سم تھنگ ویئر دیئر موومنٹ از ریکوائرڈ ان دیٹ پرٹیکولر تھنگ. تو اگر آپ کو یہ اویئرنیس نہیں ہے کہ آپ کس چیز میں اچھے ہیں, تو آپ نہیں اپنی پرپز یا پاتھ سے الائن ہوں گے. تو یہ سیلف اویئرنیس ہے کہ وہ اپنے بارے میں جانیں, اپنے جذبوں کے بارے میں جانیں, ان کو کیا اچھا لگ رہا ہے, کیا نہیں اچھا لگ رہا ہے. اگر وہ اس چیز کو جانیں گے تو ایک مطمئن زندگی گزار سکیں گے. کیونکہ آج جو اطمینان نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ہم معاشرے کے اسٹینڈرڈس کو میٹ کرنے کے چکر میں ہم نے اپنے انٹرنل نیویگیشن سسٹم کو سننا چھوڑ دیا ہے, اس وجہ سے اطمینان نہیں ہے. تو سیلف اویئرنیس کا سارا کردار آپ کے انٹرنل ورک پہ, کہ آپ گھوم کے باہر کے بجائے انٹرنل جائیں اور دیکھیں کہ آپ کو کیا اچھا لگ رہا ہے, کیا نہیں اچھا لگ رہا ہے, اور اس بیسس پہ آپ اپنی زندگی کو لے کے چلیں. اچھا, اس وقت ہم بات کر رہے تھے نا کہ اپنے آپ کو ڈسکور کریں, اسکل سیکھیں. کہنے میں تو یہ باتیں بڑی آسان ہیں, صحیح ہے, کہ آپ اس انرجی کو, سیکشول انرجی کو صحیح پاتھ پر چینل کریں. بٹ کہنے میں آسان ہے, بٹ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈو, ڈونٹ یو تھنک سو؟ لائک کیا پریکٹیکل اسٹیپس ہوں گے؟ لائک دیکھیں, اف یو ہیو پیوبرٹی, ہم بہت بھی باتیں کر لیں, بہت بھی نصیحتیں کر لیں کہ چلو سیلف اویئرنیس میں نے کی, مجھے لگا کہ میں ایک آرٹسٹ ہوں, صحیح ہے, میں ایک بہت اچھی پینٹنگ فار ایگزامپل کر لیتا ہوں, صحیح ہے. بٹ سنس یو ہیو آلسو دیٹ سیکشول ڈیزائرز ایز ویل, صحیح ہے, ایٹ ٹائمز when you will not be doing any work,
that negative thought will come into your mind and distract you. So First of all, it is not a negative thought. okay, The thought of having sex with someone, or the thought of a body which is erotic, it is not a bad thing. This is even playing with yourself, absolutely it's not a bad thing. not at all. मैं वही तो आपको कह रहा था, वो जो इमेज मैंने आपको दिखाई थी कि जहाँ मैंने आपको कहा कि मैं अपनी नोनों को हाथ लगा रहा हूँ और मेरे वालिद ने देख लिया मुझे और मुझे कहा ये बदतमीज क्या कर रहे हो, कभी हाथ नहीं लगाना इस तरह. वो बच्चा अगर बड़ा होके अपने ही जेनिटेलिया से एक डिस्कनेक्शन है और फिर वो जो है वो शादी करता है और उसको वो ट्रॉमा इतना ज़्यादा लगा है कि वो अब इनसिक्योर है सेक्सुअल इनकाउंटर में, तो फिर आपने उस बंदे की जो जैसे कहें कि उसकी जो क्रिएटिव फोर्स थी उसको तहस नहस कर दिया. दैट्स अ बैड थिंग. You saying it's not a negative thing then? No, not a negative. Means that act is negative. Somebody saying, oh, क्या कर रहे हो? हाँ. But they are playing with their body part. Because एक एज आती है जहाँ you want to explore. You're curious. So what needs to be done is that you need to enable that curiosity into a way. क्योंकि वही जगह होती है कि जहाँ आप बिगाड़ पैदा करते हैं या आप सुधार पैदा करते हैं. वो चॉइस पॉइंट होता है. क्योंकि जहाँ आपने उसको शट डाउन किया वो परवर्ट हो जाएगा. परवर्जन इसलिए होता है, इसलिए नहीं कि हम अपने सेक्सुअल ऑर्गन से खेलें. खेलने में खेलेंगे, उसको समझेंगे, उसको एक गाइडेंस मिलेगी, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जाएगा और वो पोर्नोग्राफी की तरफ नहीं अट्रैक्ट होगा क्योंकि उसको वो एक इल्यूजन लगेगा. जो लोग आदी हो चुके हैं, इज देयर एनी स्टेप बाय स्टेप गाइड या सजेशन या रिकमेंडेशन या कुछ आपने पढ़ा हो, हाउ टू क्विट दिस एडिक्शन ऑफ पोर्न या मास्टरबेशन? ओके, सो देयर इज नो वन टेम्पलेट कि जिससे मैं, क्योंकि हर क्लाइंट का एक अपना, क्योंकि मेरे अपने काम में ना दो किस्म के लोग मुझे मिले हैं. एक वो होते हैं जो ओवर सेक्सुअलाइज्ड होते हैं, मीन्स दे आर इनटू सेक्स, यू नो, all the time daily, and they are very confident. बहुत आपको कहेंगे आप मेरे पास, मैं इतने औरतों के साथ और ये वो, और वो कंसेंट के साथ मुझे करती हैं वो. बट दैट्स ऑल्सो ट्रॉमा. कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही सेक्सुअल इनकाउंटर से घबराएंगे और वो इनसिक्योर फील करेंगे, चाहे वो औरतें हो या मर्द. ये भी एक ट्रॉमा की शक्ल है. तो अब आपने देखना होगा कि ये कौन लोग हैं. तो इसलिए हर बंदा यूनिक है, कोई एक टेम्पलेट नहीं है. लेकिन मैं फिर भी कुछ कहना ये चाहूँगा कि आपको ये देखना होगा कि वो इस किस्म की एडिक्शन में कब जाता है, व्हेन. सो दैट पर्सन नीड्स टू नो व्हाट हैपेंस टू देम, क्या होता है उनके साथ, जिसके बाद वो इस चीज़ की तरफ राग़िब होता है. Let me give you an example. Okay. I have some friends, नाम किसी का तो obviously लेंगे नहीं. They say when they are scrolling through their news feed on Instagram or Facebook, what happen is जब वो किसी ऐसी लड़की की तस्वीर देख लेते हैं जिसमें उसके बॉडी पार्ट्स एक्सपोज हों, मतलब कि फुली नेकेड नहीं, कपड़े ऐसे पहने हुए हैं कि उसके वो कहते हैं ना कि बस उसका जिस्म नज़र आ रहा है, मतलब कि शायद उसने शॉर्ट्स पहनी हैं, शायद उसने ड्रेसिंग ऐसी की है कि उस कपड़ों के थ्रू वो एक्सपोज हो रही हो, तो दे गेट ट्रिगर्ड एंड दे विल डाइवर्ट देयर अटेंशन टू सम पोर्निक वेबसाइट. सो दैट इज़ द केस व्हेन दे आर ऑन द सोशल मीडिया, मे बी काम करके वैसे स्क्रोलिंग कर रहे हैं, अपना न्यूज़ फीड चेक कर रहे हैं, अपने इनबॉक्स चेक कर रहे हैं, व्हेन समथिंग कम अक्रॉस दे आर लाइक जस्ट ट्रिगर्ड. लेकिन फिर मुझे मज़ीद उनसे पूछना होगा कि वो उससे पहले क्या कर रहे थे. जिस तरह मैंने बताया कि काम कर रहे थे अपना, लेकिन मज़ीद ये कि उनके जहन में क्या चल रहा था. यू सी, क्योंकि ये काफ़ी स्पेसिफिक है कि कब हम कंप्यूटर पे बैठे होते हैं उससे पहले क्या हो रहा था ऐसा. क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस जहन है, जो लाशऊरी तौर पर जब हम ड्राइव करते हैं, हमें खुद नहीं पता होता कि हम क्यों उस तरफ चले गए. तो ये बहुत अहम है कि वो उस वक्त कर क्या रहे थे और किस चीज़. ज़्यादातर ये होता है हम अपने लिए एक स्केप का रूम तलाश कर रहे होते हैं और ये हमें एक स्केप फराहम कर रहा होता है. क्योंकि मेरे नज़दीक जो इस किस्म के
जो प्रॉब्लम्स हैं उसका ताल्लुक इंटीमेसी से है. इंटीमेसी फिजिकल इंटीमेसी नहीं, इमोशनल इंटीमेसी. इसका मतलब ये है कि जैसे मैं महसूस कर रहा हूँ अपने बारे में, मैं सोच रहा हूँ, और जिस तरह मैं अपने आप को सुनाई दे रहा हूँ, आप मुझे वैसे ही सुने, वैसे ही महसूस करें. इसका मतलब ये है कि ये इंटीमेसी है कि आपने मुझे एग्जैक्टली वैसे ही देख लिया, वैसे ही महसूस कर लिया जैसे मैं कर रहा हूँ. और ये कनेक्शन पैदा करती है. तो किसी भी किस्म का एडिक्शन जो है, चाहे वो इवन नॉलेज एडिक्शन भी होता है. नॉलेज, हाँ, हमारी सोसाइटी में नॉलेज एडिक्शन होगा तो लोग कहेंगे हाँ 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 यार ये तो एडिक्ट है यार, यू नो, इट्स लाइक. बट नॉलेज एडिक्शन इज अ गुड थिंग, राइट? बट और बैड? एनी एडिक्शन इज अ बैड थिंग. ओके. That means that you are trying to seek something and you aren't able to get it. एडिक्शन कैसे शुरू होता है कि जैसे ये साइकोलॉजिस्ट ने बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए 60s 70s में. उन्होंने जो है वो एक जगह चूहों को बड़ा अच्छा माहौल दिया, ठीक है, बेहतरीन हैबिटेट उनका, वो चूहे सेक्स करते थे, उनको कनेक्शन फराम किया, ये वो. और वहाँ उन्होंने एक प्याले में पानी रखा सादा, एक प्याले में ड्रग्स रखी कि वो नशा और ड्रग्स, और दूसरे ही माहौल में ऐसे चूहों को अकेले रखा और उनको कहा, उनको कोई दोस्त नहीं दिए, वो सेक्स भी नहीं कर पा रहे हैं, उधर बड़े मिजरेबल है, अकेले हैं. और उनके पास भी दो चीज़ें रखी, सादा पानी और ड्रग्ड पानी. तो दोनों ने ये देखा, दोनों माहौल में, कि जहाँ चूहों को दोस्तियाँ मिल रही थी, सेक्स मिल रहा था, वो उस ड्रग्ड वाटर की तरफ गए ही नहीं. उन्होंने पानी पिया, वो चेक किया, लेकिन उसको छोड़ दिया, और दे वर हैप्पी. ये जो चूहे हैं ये ऑब्सेस्ड हो गए वो ड्रग्ड वाटर पी के और मर गए क्योंकि वो अकेले थे. तो जहाँ भी एडिक्शन है वहाँ डिस्कनेक्शन है, वहाँ कनेक्शन नहीं है, वहाँ इंटीमेसी नहीं है. बिकॉज लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं है, बिकॉज सेक्सुअलिटी एंड सेक्स इज ऑल अबाउट इंटीमेसी. इफ़ यू सी कोर, अगर उनसे पूछें कि तुम क्यों जाना चाहते हो, यार हम एक जिस्म एक जान हो जाएं, हम ऐसे हो जाएं कि हमें कोई जुदा ना कर पाए. You see, they will end up talking like this. Now, what is this? Because the core of pornographic addiction in particular is the problem of intimacy. People don't feel intimate to each other. People don't feel connected to each other. That's what. People don't feel safe. क्योंकि ये एक बड़ा इशू है कि मर्दों को ये नहीं पता कि वो ऐसी औरतों से ज़्यादा कनेक्ट करेंगे जहाँ वो सेफ फील करें. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. इसी तरह औरतों का भी. तो जब तक आप किसी औरत और मर्द से सेफ फील नहीं करेंगे, यू कांट फील दैट इंटीमेसी. तो अनफॉर्चुनेटली हमारे जहन में जिस तरह की इमेजेस और ये फीड इन कर दिया गया ना, हम वो जो कोर है इंटीमेसी और कनेक्शन का, वो भूल गए. और हमें लगता है कि बस दिस इज़ द वे टू कनेक्ट. इसलिए लोग बार बार जाते हैं, वो चीज़ करते हैं, दे डोंट फील सेटिस्फाइड, दे कम बैक, देन द ड्राइव इज अगेन देयर इन देयर बॉडीज, दे गो एंड देन दे डू देयर कम बैक. क्योंकि वो इंटीमेसी नहीं है, क्योंकि उनकी अपने साथ इंटीमेसी नहीं है, जो कि सेल्फ प्लेजर आपको बताती है कि हाउ यू कैन बी इंटीमेट विद ईच अदर. वो वल्नरेबल मोमेंट जहाँ आप अकेले हों और आप अपने जिस्म से गुफ्तगू कर रहे हों, ये इसमें ज़्यादा ब्रेवरी और करेज चाहिए कि जहाँ आप जो है वो अपने ख़यालात के साथ, अपनी इनसिक्योरिटीज़ के साथ अपने साथ बैठे हों और आपको लगे कि यार ये क्या हो रहा है. दूसरों को दूसरे से शेयर करनी तो अभी दूर की बात है, यू सी. तो अपने आप से वल्नरेबिलिटी और ये इंटीमेसी कनेक्ट करना, ये पहला स्टेप है. और हम उस चीज़ को बाईपास करके जाते हैं. तो हार्ट ऑफ इट इज़ इंटीमेसी एंड कनेक्शन. दैट्स व्हाट आई वांट टू पीपल टू अंडरस्टैंड. और उसको डेवलप करने का ये तरीका है कि लोग अपने आप को अब वल्नरेबल हो. स्टेप 1, दे बिकम वल्नरेबल, दे शो व्हाट दे आर, दे हैव टू बी ऑनेस्ट, ऑथेंटिक अबाउट देमसेल्व्स. लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, डबल मैसेजेस जा रहे होते हैं. हाँ मैं बहुत बहादुर हूँ, लेकिन अंदर से अच्छा नहीं. तो ये बहुत अहम है कि हम जैसे हैं उसको वैसे रखें,
تاکہ ہم وہ ایکسپیرئنس لے سکیں جو ایکسپیرئنس ہم چاہتے ہیں. کیونکہ اس میں ان ینگ لڑکے لڑکیوں کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے, کیونکہ یہ ہمیں بتایا ہی نہیں جاتا کہ انٹرویو. میں نے بھی 40 سال کے بعد آ کے 40 سال کی عمر میں مجھے سمجھ آیا کہ یار یہ چیزیں یہ اہمیت رکھتی ہے. تو یہ ایک اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ بہت فروٹفل ہوتی ہیں. I think people should take out time Yes. to think about things, right? اپنے بارے میں, زندگی کے بارے میں سوچیں. The one thing that I see lacking is sit down alone in a corner alone. سوچیں بس. Yes. And write it down. Write it down. If they feel good about writing it. کیونکہ بیکاز جو آپ سوچتے ہیں وہ اکثر پھر بھول جاتے ہیں, تو اٹس بیٹر کہ وہ اس کو رجسٹر کر لیں کسی جرنل میں, کسی نوٹ پٹ میں, اگر موبائل ہے نوٹس میں, اسٹکی نوٹس میں. ایبسلیوٹلی. کیونکہ وہ جو چیز لوگوں میں بیان نہیں کر پاتے ہیں وہ لکھ کے بیان کر کے اور خود پڑھیں اس کو اور دیکھیں کہ یہ ایک آپ کو ایک الگ مرر کرے گا آپ کی اپنی شخصیت کو. کیا اچھا ایسا بھی ہوں میں. تو یہ سیلف اویئرنیس ہے جو کہ آپ کو بہت فائدہ کرتی ہے. کہ مجھے لگتا ہے سیلف اویئرنیس از ان امپورٹنٹ میڈیسن. سیلف اویئرنیس از میڈیسن ایکچولی, ناٹ دا پل بٹ دا میڈیسن ان ٹرمز آف جیسے کہتے ہیں نا کہ And its healing power? Yes, absolutely. Cool. Thank you, Suhail bhai. That was very insightful and very in-depth. I was not expecting that, and I really enjoyed it. Same here. Those who want to connect with you, want to know what you are doing, کیا کر رہے ہیں آپ, اور اگر آپ سے گپ شپ لگانی ہو, آپ کے سیشن ان کو چاہیے ہو, وہ آپ کو کہاں پہ تلاش کریں؟ دیکھیں میرے ساتھ کام کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. اوکے. کیونکہ میں آئی ڈونٹ ورک ود ایوری رینڈم پرسن. اوکے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کی وجہ ہے مجھے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ بندہ یا بندی جو بھی میرے ساتھ کام کرے گا کیا ہم ساتھ کام کر سکتے ہیں یا نہیں. تو میں کیا کرتا ہوں, ایک فری ڈسکوری کال کرتا ہوں. اوکے. تو وہ میرے پاس 20 منٹ کے لیے آتے ہیں, 20-30 منٹ کے لیے وہ ڈسکوری کال کرتے ہیں. میں ان کو جانتا ہوں, وہ مجھے جانتے ہیں. میں ان کو بتاتا ہوں میں کس طرح کام کرتا ہوں, وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں. اس طرح مجھے آسانی ہوتی ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ کیا یہ میرا میچ ہے کام کرنے کے لیے. give us the matches. کیا کس کام کے لیے, کس ٹراماز کے لیے, کیا نیگیٹیوٹی کے لیے لوگ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ واٹ آر یور ایکسپرٹیز جس میں آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں؟ میری ایکسپرٹیز جو ہے جو میں نے سرٹیفکیشن کیا ہے وہ ٹراما ریکوری میں, وہ PTSD کے لیے. واٹ از PTSD؟ PTSD عام الفاظ میں, لے مین الفاظ میں سمجھائیں کیونکہ مجھے بھی نہیں پتا. سو PTSD جو ہے وہ پوسٹ ٹراما اسٹریس ڈس آرڈر ہے. اوکے. ٹھیک ہے. سو یہ کمپلیکس PTSD بھی ہوتا ہے. تو یہ ایک شکل ہے ٹراما کی. اوکے. ٹھیک ہے. لیکن کسی بھی قسم کا چائلڈہڈ اور ریلیشنل ٹراما ہو, یعنی کہ جو ٹراما ریلیشن شپ میں آیا ہے یا آپ کے بچپنے میں آیا ہے, میں اس کے لیے آئیڈیل ہوں. ٹھیک ہے. کیونکہ آئی گو ڈائریکٹلی ان ٹو دیٹ ٹراما. ریلیشن شپ اینڈ چائلڈہڈ, دیز ٹو. یس. اور جو دوسرے جن کے اکثر میں دیکھتا ہوں, اوور تھنکنگ, اینزائٹی, ڈپریشن, واٹ ایور دا لیبل پیپل یوز, یس, دیز آر آؤٹ کم آف ٹراما. یہ ٹراما کی شکلیں ہیں جس سے لوگ سروائیو کر رہے ہوتے ہیں. کہ ٹراما کے بعد جو ہے جو کوپنگ میکینزمز ڈیولپ ہوتے ہیں ان کو یہ لیبلز دیے گئے ہیں. تو میں ان تمام چیزوں کے ساتھ کرتا ہوں کام. ٹھیک ہے. اور میرا پرائمری فوکس جو ہے وہ ٹراما ہے. تو یہ آپ کو پتہ چل گیا. اسپیشلٹیز میں میری جو ہے نارسسزم, کو ڈپینڈنسی, اور یہ پورن ایڈکشن والے بھی میرے پاس آتے ہیں, اور انمشمنٹ ٹراما, ڈیولپمنٹل ٹراما, کیونکہ یہ ٹراما کی مختلف شکلیں ہیں جن کے ساتھ میں ڈیل کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ آئی آلسو ورک ود پیپل جو کہ اپنا سینس آف پرپز جن کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا. کیا ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہم کیا کریں, اس دنیا میں ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں کیا. تو میرا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے اپنے کور سے ان کو
कनेक्ट करवाना. सो आई हेल्प देम टू कनेक्ट विद देयर कोर सेल्फ. और मेरा एक पूरा प्रोग्राम है जिसका नाम है थ्राइव, जो कि मैंने अपने तजर्बे से बनाया है. और उसमें 3 सेक्शन है कि पहला सेक्शन है ओन योर वर्थ, दूसरा सेक्शन है कनेक्ट विद योर ट्राइब, तीसरा सेक्शन है कनेक्ट विद योर एक्सीलेंस. तो ये पूरा तरीक़ाकार है जिससे मैं गुजरा हूँ अपनी ज़िंदगी में. और मैंने अपने इन तजर्बात को जहन में रखते हुए एक पूरा प्रोग्राम तश्कील दिया है जो कि 3 से 6 महीने के स्पैन में लोग ले सकते हैं. कम से कम 3 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने. तो एक लॉन्ग टर्म मेंटोरशिप प्रोग्राम है. क्योंकि जो हम गुफ्तगू कर रहे थे कि हमारे यहाँ मेंटोरशिप की कमी है, तो उसी को जहन में रखते हुए मैंने ये एक डेवलप किया. फिर दूसरा प्रोग्राम मेरा है वो मास्टर रिलेशनशिप्स पे, कि लोगों को रिलेशनशिप्स मैं सिखाता हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे करते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं, और जो है वो एक आइडियल रिलेशनशिप क्या होता है, आप किस तरह ये मैस्कुलिन फेमिनिन एस्पेक्ट्स को आप रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में कैसे देख सकते हैं. तो ये पूरा, ये भी 3 और 6 महीने के दौरानिए पे ये एक मेंटोरशिप प्रोग्राम है जो कि सिंगल भी ले सकते हैं, ग्रुप्स में भी ले सकते हैं, एज अ कपल भी लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं. फिर मेरा एक प्रोग्राम है ग्रीविंग प्रोसेस पे, जो कि फैमिलीज़ के लिए, इंडिविजुअल के लिए भी और फैमिली के लिए भी है. क्योंकि मैं सब लोगों के साथ काम करता हूँ, 1-on-1 भी करता हूँ, कपल्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ और बड़े ग्रुप्स के साथ भी. तो ये ग्रीविंग प्रोसेस पे मेरा, क्योंकि मैं हमारे ही शहर में एक फैमिली थी जिसके साथ मैंने ये प्रोसेस डेवलप किया, उनको देखते हुए, और उनसे मैंने सीख के आई डेवलप दिस प्रोग्राम कि वो 3 से 4 दिन में मैं वो चीज़ उनसे वो प्रोसेस से गुजारता हूँ, और फिर उनको ये बताते हैं कि ये ग्रीविंग प्रोसेस होता क्या है और उससे कैसे गुजरा जाता है. तो और फोकस ये होता है कि आपने बाज़ औक़ात हम ग्रीविंग प्रोसेस को रेजिस्ट कर रहे होते हैं, तो मेरा ये काम होता है कि वो रेजिस्टेंस को डिज़ोल्व कैसे करें, ताकि हम उस ग्रीविंग प्रोसेस को, जो जिस गम से आप गुजर रहे हैं, उससे आपको किस तरह आप एक जैसे ना हुस्न खूबी के साथ उस चीज़ को एक गुजार लें. तो ये एक चीज़ है. फिर मेरे पास एक पूरा सेक्शन है जिसे मैं कहता हूँ डीप ऑर्गेनाइजेशंस का, क्योंकि ये चीज़ मैंने अभी एक्सपीरियंस करनी है मुझे, क्योंकि मेरे पास पूरा एक प्लान है कि क्योंकि इदारों के लेवल पे ट्रॉमा को कैसे देखा जाए, क्योंकि इदारों के लेवल पे ट्रॉमा को नहीं देखा जा सकता, देखते नहीं है. तो मेरा एक पूरा प्रोग्राम है जिसको मैं कह रहा हूँ डीप ऑर्गेनाइजेशन, कि वो प्रोग्राम के सबकॉन्शियस में जाके देखें कि ऑर्गेनाइजेशन के सबकॉन्शियस में जाके देखें कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो लोगों को प्रोडक्टिव नहीं होने दे रही हैं, ग्रोथ की तरफ नहीं ले जा रही हैं. क्योंकि बहुत सारे लोग जो ग्रो करना चाहते हैं वो ट्रॉमा का शिकार हैं. तो ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे लार्ज ग्रुप्स के साथ भी मुझे जो है ना, ये एक मेरा प्रोग्राम है. तो ये इस तरह की चीज़ें जो कि मैं करता हूँ. और अगर लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो मेरा जो है वो सुहेल भवानी ऑफिशियल करके इंस्टाग्राम पे मेरा प्रोफाइल है, मुझे DM करें वहाँ से, एंड देन आई विल गेट बैक टू देम. वहाँ पे आपका एक लिंक भी है जहाँ पे जो आप डिस्कवरी कॉल का बता रहे हैं, लिंक ट्री एक. हाँ, तो लिंक ट्री पे जाके वो डिस्कवरी कॉल बुक कर सकते हैं आप. तो वो क्लिक करके आप स्केड्यूल कर लें, वो आपको बताएगा कि भाई ये स्लॉट्स फ्री हैं, और फिर आई कैन हैव अ डिस्कवरी कॉल विद यू. और डिस्कवरी कॉल हो जाएगी, उसके बाद फिर आप मेरे साथ काम कर सकते हैं. द डिस्कवरी कॉल इज़ लाइक 20 minutes एंड इट्स फ्री. हाँ, वो आधा 20 से 30 मिनट तक की वो फ्री है. ओके. उस पर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि मुझे ये जानना होगा कि मैं किससे काम कर रहा हूँ, ताकि फिर सेशन में हम फोकस करें उसी चीज़ पे. और जो अक्सर ये होता है ना कि जो काम करना चाहते हैं मेरे साथ, उनको पता नहीं होता मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ. तो ये भी एक आसानी होती है ताकि वो मुझे देख सकें, मेरे काम को देख सकें, जो ऑफरिंग्स मेरी हैं उसको समझ सकें कि वो किस बारे में और कैसे हैं. तो इसलिए awesome. थैंक यू सुहेल भाई फॉर योर टाइम. और मैं आपके सोशल, सुहेल भाई के सोशल जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में होंगे, जो इनका इंस्टाग्राम है और जो इनकी डिस्कवरी कॉल के लिए जो डिटेल्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा. आप जाएँ, इनका इंस्टाग्राम चेक करें, बड़ा ज़बरदस्त कंटेंट है. और इफ़ यू आर समबडी हु हैव बीन थ्रू सम इश्यूज़ इन लाइफ, हैव अ कॉल विद हिम टू सी इफ़ ही कैन हेल्प यू. And as usual, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई हो, to share it with your friends and don't forget to subscribe to our YouTube channel as well. Thank you.